مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر رب العالمین آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، جن میں سے ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا، ان کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور اماں حوا کو، تو اولاد کی پیدائش کا طریقہ کار یہ تھا کہ حضرت اماں حوا کے کوکھ سے ایک ایک جوڑا پیدا ہوتا، دو بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر دوسرا جوڑا پیدا ہوتا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ یہ جو پہلا جوڑا پیدا ہوا، اس جوڑے کے لڑکے کی دوسرے جوڑے کی لڑکی سے شادی ہوگی، اور دوسرے جوڑے کے لڑکے کے اس لڑکی کے ساتھ شادی ہوگی۔ گویا کہ بہن بھائی کا حکم صرف جوڑے تک ہی محدود تھا، اور بہن بھائی کی جو حرمت کا حکم ہے وہ صرف جوڑے تک ہی محدود تھا، دوسرے جوڑے کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ ایسا اس لیے ضروری تھا کہ تاکہ نسل انسانی کے اندر اضافہ ہو سکے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا تاکہ حابیل بھی پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی، اور قابیل پہ پیدا ہوا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی۔ دستور کے مطابق قابیل کا نکاح حابیل کے بہن کے ساتھ ہونا تھا، اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ قابیل کی بہن زیادہ خوبصورت تھی۔ قابیل اڑ گیا کہ میں حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کروں گا، بلکہ جو لڑکی میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، یعنی جو میری بہن ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ ابا آدم علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، لیکن قابیل نے نہ مانا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو ایک طریقہ بتایا، ایسا کرو کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی نیاز پیش کرو، تم میں سے کون حق پر ہے اور کون ظالم ہے، کون غلط ہے، اس کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا۔ جس کی نیاز کو آسمان سے آ کر آگ کھا جائے گی وہ حق پر ہوگا، اور جس کی نیاز کو آگ چھوڑ دے گی گویا کہ وہ غلط ہوگا۔ چنانچہ حابیل بکریاں چرایا کرتا تھا اور بھیڑیں وغیرہ، تو انہوں نے ایک مینڈے کو ذبح کر کے بارگاہ خداوندی میں نذرانے کے طور پر، نیاز کے طور پر، نذر کے طور پر، نیاز کے طور پر اس گوشت کو پیش کیا اور اسے ایک پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر رکھا۔ قابیل کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، تو اس نے بھی تھوڑی سی اناج کی کچھ فصل، تھوڑا سا اناج جو ہے وہ لا کر نیاز کے طور پر پیش کیا، معمولی سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ایک آگ بھیجی اور اس آگ نے حابیل کی نیاز کو کھا لیا، جلا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حابیل حق پر ہیں اور قابیل کا مطالبہ غلط ہے۔ بارگاہ خداوندی سے مسترد اور مردود ہونے کے بعد قابیل مزید بزد ہو گیا، کہا کہ اب میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو نے میری بے عزتی کرائی، تو نے وہ کیا، تو نے یہ کیا۔ اس کے جواب میں حضرت حابیل نے کہا، تم چاہے مجھے قتل کرو لیکن میں تم کو قتل نہیں کروں گا۔ اس سے اس کے حوصلے مزید بڑھے کہ یہ اپنا دفاع بھی نہیں کرے گا، لہٰذا اس کا قتل آسان ہے۔ بالآخر فائنلی قابیل نے حملہ کر کے حابیل کو شہید کر دیا۔ یوں یہ بارگاہ خداوندی کے اندر ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اس کے بعد واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ یہ بھائی کے لاش کو لے کر اب پریشان تھا کہ میں اس کو کیا کروں، کہاں ڈالوں۔ اس کے ذہن میں کچھ نہیں آ رہا تھا، زمین پر پہلی لاش تھی اور زمین پر پہلا خون ہوا تھا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا جو آپس میں لڑ رہے تھے، اور لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا۔ چنانچہ قاتل کوے نے زمین کریدی، کھودیا زمین کو، اور کھودنے کے بعد مقتول کوے کو اس میں دفن کر دیا۔ اپنی اس نادانی اور جہالت پر، جرم پر نہیں بلکہ نادانی اور جہالت پر قابیل شرمندہ ہوا، کیا میرے اندر اتنا بھی شعور نہیں
جتنا شعور کی اس کوے کے اندر ہے۔ یہاں پر چند چیزیں کہنے کی ہیں آپ کے سامنے کہ قابیل نے اپنے قتل کا دفاع نہیں کیا، حابیل نے اپنے قتل کا دفاع نہیں کیا۔ اب اس امت کے اندر مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے تو کیا اپنا دفاع واجب ہے یا صرف جائز؟ بظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا دفاع صرف جائز ہے، چاہے تو انسان اپنا دفاع کرے اور چاہے تو انسان اپنا دفاع نہ کرے۔ لیکن محققین علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس امت کے اندر یہ چیز تھی، چاہے تو اپنا دفاع کرے چاہے تو دفاع نہ کرے، لیکن اس امت میں اگر کوئی شخص آپ پر اٹیک کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، تو اپنا دفاع کرنا آپ پر واجب، لازم اور ضروری ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، قرآن کے اس واقعے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مردوں کو دفنانا اصل ہے، نہ کہ جلانا۔ جلانے کی وجہ سے فضا آلودہ ہوگی، پولوشن پیدا ہوگا اور بہت ساری بیماریاں بھی پھیل سکتی ہیں اور مردے کی توہین بھی ہوتی ہے۔ جلانا کوئی سہل نہیں ہے۔ اس کے بجائے زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آلائشوں کو، گندگیوں کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر، تو بہتر یہ ہے کہ مردے کو جلایا نہ جائے بلکہ مردے کو دفنایا جائے۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ابتدائی زمانہ سے ہی، ابتدائی تاریخ انسانیت سے ہی، جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے تو مردوں کو دفنانے کا رواج قائم کیا گیا تھا، نہ کہ مردوں کو زندہ جلانے کا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے عرب جو دنیا کی اصل ہے، وہاں چاہے مشرکین ہوا کرتے تھے یا چاہے مسلمان ہوا کرتے تھے، مشرکین بھی اپنے مردوں کو دفنایا ہی کرتے تھے، وہاں کے مشرکین بھی اپنے مردوں کو جلایا نہیں کیا کرتے تھے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ۔ ایک بات اس سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر آپ اپنا دفاع نہیں کریں گے تو ضروری نہیں کہ اگلا شخص جو ہے آپ پر ترس کھائے گا۔ جیسا کہ یہاں پر حابیل نے اپنا دفاع نہیں کیا تو قابیل نے اس پر کوئی ترس نہیں کھایا، بلکہ قابیل کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور کہا اچھا یہ تو پھر آسان شکار ہے، اور پھر اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ۔ اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر اس کے نفس نے اس پر اپنے بھائی کا قتل آسان کر دیا، چنانچہ اس نے اس کو قتل کر دیا اور وہ ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک زمین پر جتنے بھی اب قتل ہوں گے، قاتل کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں جس نے زمین پر سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی، قابیل کو، اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ معلوم ہوا کہ من سن سنتا سیئۃ فلہ وزرها ووزر من عمل بها۔ زمین پر جو بھی شخص کسی غلط طریقے کی ایجاد کرے گا، اس غلط طریقے پر چلنے والے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، سب کا گناہ اس غلط طریقے کے ایجاد کرنے والے کو ہوگا۔ ومن سن سنتا حسنۃ، اور جو شخص کسی اچھی طریقے کی ایجاد کرے گا تو قیامت تک جتنے بھی اس اچھی راہ پر چلیں گے سب کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض۔ اللہ نے ایک کوا بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کو کرید رہا تھا، لیوریہ، تاکہ دکھلائے وہ قابیل کو کیف یواری سوءۃ اخی، کہ کس طریقے سے اپنی بھائی کے لاش کو چھپائے۔ قال یا ویلتا، کہنے لگا قابیل یا ویلتا، ہائے میری بربادی، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں عاجز آ گیا کہ میں اس کوے جیسا ہوتا کہ فاواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کے لاش کو چھپاتا، فاصبح من النادمین، وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ لیکن ندامت اس کو اپنے قتل کے جرم پر نہیں تھی، ندامت اس کو اپنی جہالت پر تھی کہ مجھے اپنے بھائی کے لاش دفن کرنی بھی نہیں آئی۔ من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اسی بنیاد پر ہم نے لکھ دیا، فرض کر دیا بنو اسرائیل پر، من قتل نفسا بغیر نفس، جو شخص کسی انسان کو قتل کرے درا حال کہ اس نے کوئی قتل کا جرم نہ کیا ہو، او فساد فی الارض، یا اس نے زمین میں کوئی فساد نہ مچایا ہو، فکأنما قتل الناس جميعا، تو ایسا قاتل انسان گویا کہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا،
اور جس نے کسی ایک انسان کو زندگی بخشی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور آئے ان کے پاس ہمارے پیغمبر واضح دلائل لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ پھر ان میں سے زیادہ تر لوگ زمین کے اندر اسراف کرتے ہیں، حد تجاوزی کرتے ہیں. اسلام کے اندر ناحق کسی انسان کا ایک قتل اگر اس کو روکا نہ جائے تو آہستہ آہستہ وہ اتنا سرکش بن جاتا ہے کہ وہ ہٹلر اور چنگیز خان بن جاتا ہے. اس لیے قاتل کے ہاتھ کو روکنا یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے. قاتل کے ہاتھ کو جس نے روکا ابتدائی مرحلے کے اندر گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی. اور جس انسان نے ایک انسان کا قتل کیا اور اس کو کچھ نہ کہا گیا، کل وہ دوسرے کا قتل کرے گا، پھر تیسرے کا، پھر چوتھے کا، پھر پانچویں کا، یہاں تک کہ وہ ساری انسانیت کا بھی قاتل بن سکتا ہے. انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. بہرحال قیامت تک زمین پر جتنے بھی قتل ہوں گے، کروڑوں اربوں، ان سارے قتلوں کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا. اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ناحق قتل کیے جائیں گے، ناحق مارے جائیں گے، سب کے جرم کے اندر قاتل جو قابیل جو ہے وہ بھی شامل حال ہوگا. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. یقیناً ان لوگوں کی سزا جو کہ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کیا ہے ان کی سزا؟ أَن يُقَتَّلُوا یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا یا ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں الٹا کر کے، یعنی دایاں ہاتھ تو بایاں پاؤں یا بایاں ہاتھ تو دایاں پاؤں. او ینفوا من الارض یا ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا کے اندر بھی. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا. اس آیت کے اندر رب العالمین نے ڈاکوؤں کا حکم بتایا. ایک چور ہوتا ہے جو چوری چھپے کسی کا مال لیتا ہے، اس کے احکامات اگلے صفحے پر آ رہے ہیں. ایک ڈاکو ہوتا ہے جو دن دہاڑے بندوق کی نوک پر لوگوں کا مال لوٹ کے لیتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا کہ ڈاکو کے جرم کی 4 نوعیتیں ہوں گی. ڈاکو جب کہیں پر حملہ کرنے کے لیے جائے گا تو اس صورت کے اندر دیکھیے کہ اس نے صرف قتل پر اکتفا کیا یا اس نے مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا. اگر ڈاکو نے صرف قتل پر اکتفا کیا ہے، کہیں پر حملہ کیا اور لوگوں کو قتل کیا، ایسی صورت میں اس ڈاکو کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اور اس کو حدود اللہ میں شمار کیا جاتا ہے. حدود مینس کہ مقتول کے ورثہ کو قاتل کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے. ذاتی لڑائی میں اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے تو وہاں پر ذاتی لڑائی میں مقتول کے ورثہ کو یہ حق بنتا ہے کہ قاتل کو معاف کرے. لیکن جہاں پر بغاوت کر کے، قانون کو چیلنج کر کے، اٹیک کر کے، بغیر کسی گناہ کے کسی کو قتل کر دیا جائے تو ایسے صورت میں مقتول کے ورثہ کو قاتل کو بخشنے کی اجازت نہیں ہے. تو اگر ڈاکوؤں نے صرف قتل پر اکتفا کیا تو اس صورت میں ڈاکوؤں کو قتل کر دیا جائے گا. فسادن ان یقتلوا او یصلبوا دوسرے مرحلے پر قرآن کریم نے کہا ان کو پھانسی پر چڑھا جائے یا ان کو پھانسی پر چڑھایا جائے. مفسرین نے لکھا کہ پھانسی پر ان کو اس وقت چڑھایا جائے گا جب ڈاکو ڈرائیں، دھمکائیں، قتل بھی کریں اور ساتھ ساتھ میں مال بھی لوٹ کر جائیں. او یصلبوا قتل بھی کریں اور مال بھی لوٹ کر جائیں تو ایسی صورت میں ایسے ڈاکوؤں کو پھانسی پر چڑھایا جائے گا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹ دیے جائیں. چور کا صرف ہاتھ کاٹا جاتا ہے جبکہ یہاں پر ڈاکوؤں کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹے جائیں گے، یعنی ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کاٹا جائے گا. یہ کس صورت میں؟ جب وہ صرف مال لوٹنے پر اکتفا کریں اور قتل نہ کریں. او ینفوا من الارض چوتھی صورت یہ ہے کہ ڈاکوؤں نے اٹیک کیا، حملہ کیا، قتل بھی نہیں کیا، مال بھی نہیں لوٹا، لیکن صرف لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا، بندوق کی نوک پر دہشت طاری کر دی. فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو زمین سے جلا وطن کر دیا جائے. اور عرب علماء کہتے ہیں کہ اب ینفوا من الارض کی تشریح جو کریں گے آپ جیل میں پابند سلاسل کیے جانے سے کریں گے،
کیونکہ اگر اس کو آپ ایک شہر سے نکال کر دوسرے شہر میں بھیجیں گے یا ایک ملک سے دوسرے ملک میں تو وہاں پر پھر دوبارہ جرموں کا ارتکاب کرے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جائے. او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا. کیا دنیا میں آپ نے ڈاکو کو قتل کر دیا, پھانسی پہ چڑھا دیا تو ان کا جرم معاف ہو گیا؟ فرماتے نہیں, جرم کے معاف ہونے کے لیے توبہ بھی شرط ہے. یہ ان کے لیے دنیاوی زندگی میں رسوائی ہے, آخرت میں ان کے لیے اور بہت بڑا عذاب ہوگا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اب آپ نے ڈاکو کو گرفتار کیا, اس کو جیل میں ڈال دیا, یا آپ نے اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا, یا آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے, تو اس صورت میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ڈاکو کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے تو جو مال اس نے کروڑوں کا لوٹ کر لیا ہے یا لاکھوں کا لوٹ کر لیا ہے, کیا ڈاکو اس مال کا مالک بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. اسے وہ مال واپس کرنا ہی پڑے گا. پھانسی پہ چڑھایا جائے تو کیا مال اس کے لیے حلال ہو جائے گا؟ نہیں, اس کے ورثہ لے لیں گے. مال اسے پھر بھی واپس کرنا پڑے گا, مال اس سے لیا جائے گا. او ينفوا من الارض, جیل میں ڈال دیا جائے تب بھی مال ان سے واپس لیا جائے گا. ہاں, اگر ڈاکو نے, جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے اس کی ذیل میں سمجھ لیجیے, اس کو زیادہ بہتر ہوگا. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. ہاں, جن لوگوں نے توبہ کی, من قبل ان تقدروا عليهم, قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاتے. فاعلموا, جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہیں. جن لوگوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم پر قابو پاؤ تو جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. اب یہاں پر اس آیت کے ذیل میں اگر کسی ڈاکو کو گرفتار کیا گیا, گرفتار نہیں کیا گیا, کسی ڈاکو نے خود ہی توبہ کر لی گرفتار کیے جانے سے قبل, کسی ڈاکو نے خود ہی توبہ کر لی. تابو من قبل ان تقدروا علیہم, قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرتے, تم ان پر قابو پاتے, تم ان کو پکڑتے, اس سے پہلے ہی ڈاکوؤں نے توبہ کر لی. تو اس صورت میں جو حدود اللہ کے تحت ان کی سزائیں ہیں وہ تو معاف ہو جائیں گی. حدود اللہ کے تحت مثال کے طور پر سزا جو تھی ان کو وہ معاف ہو جائے گی. انہوں نے ڈرایا اور دھمکایا تھا, جیل میں ڈال دینا تھا, اب آپ ان کو جیل میں نہیں ڈالیں گے. ہاتھ کاٹنے تھے, اب آپ ان کو ہاتھ نہیں کاٹیں گے. لیکن اگر انہوں نے کسی کا قتل کیا ہے تو قصاصاً اب بھی قتل کیا جائے گا. لیکن اگر انہوں نے کسی کا مال لوٹا ہے تو مال اب بھی واپس لیا جائے گا. توبہ کا مطلب حقوق اللہ معاف ہوں گے, توبہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے. اگر کسی کا مال لوٹا ہے تو اب بھی وہ مال ان سے واپس لیا جائے گا. حقوق اللہ یہ تھا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے, یہ چیز معاف ہو گئی. حقوق اللہ یہ تھا کہ اس کو جیل میں بند کر دیا جاتا یا اس کو جلا وطن کیا جاتا, یہ سزا اس کو نہیں ملے گی. لیکن مال تو اس کو واپس کرنا ہی پڑے گا جو لوگوں کا ہاتھ آیا ہے, چھینا ہے. اور حقوق العباد میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے کسی کو ناجائز نہ حق قتل کیا ہے تو گرفتار کیے جانے کے باوجود اس کو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے. ہاں, اتنا فائدہ یہ ہوگا اس کی توبہ کرنے کی وجہ سے کہ آخرت کی جو سزا اس کو تھی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ, وہ سزا اس کو نہیں ملے گی. فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اسی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جن مجرمین کو سزائیں ملتی ہیں, مثلا چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں, ڈاکو کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کاٹے جاتے ہیں یا ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے, یا اسی طریقے سے زانی کو 100 کوڑے لگتے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سزا جاری ہونے کے باوجود بھی ان مجرموں کے گناہ تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک یہ توبہ نہیں کریں گے. سزا جاری ہونے کے بعد چور کا ہاتھ کاٹا گیا, کیا اس کو آخرت میں عذاب ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اگر توبہ نہ کرے تو پھر بھی عذاب ہو سکتا ہے. زانی کو 100 کوڑے لگے, کیا آخرت میں عذاب ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں اگر توبہ نہ کرے تو پھر بھی 100 کوڑے لگیں گے. یا یہاں ڈاکو کے جرم میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے گئے, کیا آخرت میں پھر عذاب ہوگا؟ اگر اس نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں پھر عذاب ہوگا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. امام صاحب کا مسلک قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہوتا ہے. جبکہ شوافی وغیرہ حضرات فرماتے ہیں کہ حدود سواتر ہیں, حد کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. امام صاحب فرماتے ہیں نہیں, توبہ نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اللہ ہی سے ڈرو, وابتغوا الیہ الوسیلۃ, اللہ ہی کا قرب, اللہ ہی کی نزدیکی تلاشو, اس کی نزدیکی کے طلبگار رہو. وجاہدوا فی سبیلی, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلہ کے لفظی معنی آتے ہیں نزدیکی کے, وسیلے کے لفظی معنی آتے ہیں قرب کے, یعنی اللہ کا قرب تلاشو, اللہ کی نزدیکی تلاشو.
بعض لوگوں نے خامخواہ اس کا غلط ترجمہ کر دیا یا یوں مطلب نکال دیا وابتغوا الیہ الوسیلہ تھا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی وسیلہ نکالو، وسیلہ ڈھونڈو کہ تمہاری ڈائریکٹ رسائی اللہ تک نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا کسی بزرگ کا وسیلہ مانگو، کسی فلاں کا وسیلہ مانگو۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس میں مشرکین بھی باضابطہ طور پر ملوث تھے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مردود ہو گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں وسیلے کی چند صورتیں نکلتی ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی بزرگ کو اس معنی کر وسیلہ کہتا ہے کہ میری فریاد اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتے ہیں، میری فریاد صرف یہی بزرگ سن سکتا ہے، یہی مجاور، یہی قبر سن سکتی ہے، یا فلاں پیر سن سکتا ہے، تو یہ تو صاف صریح شرک ہے۔ اس کے شرک ہونے میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں۔ ما نعبدهم هؤلاء الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اہل مکہ کا عقیدہ تھا کہ ہم ان بتوں کی پرستش نہیں کرتے مگر محض اس وجہ سے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیتے ہیں، ہماری اللہ تک رسائی نہیں، ہم گناہگار و خطا کار ہیں، یہ بیچ میں ہم نے واسطہ بنایا، یہ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے۔ اور پرستش اور پوجا کس کی ہو رہی ہے؟ دعائیں کس سے مانگی جا رہی ہیں؟ وہ بتوں سے مانگی جا رہی ہیں یا کسی بھی پیر فقیر سے مانگی جا رہی ہے؟ تو یہ وہ معنی، اس معنی کر یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے جو کہ صاف صریحاً شرک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ واسطہ دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اے اللہ آپ کو آدم کا واسطہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، امام ابو حنیفہ کی علم کی عظمت کا واسطہ، امام احمد ابن حنبل کی استقامت کا واسطہ، ابو بکر کی صداقت کا واسطہ، فلاں 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 فلاں، ایسے واسطے دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ خدایا میں آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس قسم کی دعائیں مانگنا ثابت بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اس طرح کا وسیلہ درست ہے۔ وجاہدوا فی سبیلی، جہاد سے مراد جان اور مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں لڑنا، اور جہاد کا ترجمہ بعض مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، کوشش کرو۔ تو اس سے انسان دین کی راہ میں جد و جہد اور کوشش جو بھی کرتا ہے، مثلا دین پڑھنا پڑھانا، وہ بھی اس کے ذیل میں آئے گا، تبلیغ نشر اشاعت، وہ چیزیں بھی اس معنی میں آئیں گی۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض، جن لوگوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس ہوں وہ ساری کے ساری چیزیں جتنی بھی زمین میں ہیں، ومثلہ معه، اور اس جیسا اتنا اور، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ، تاکہ وہ دے کر، بدلے میں دے کر اپنے آپ کو قیامت کے عذاب سے بچائیں اور چھٹکارا حاصل کریں۔ ما تقبل منہم، یہ مال ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا ہولناک اور بھیانک، صورتحال اتنی سنگین ہوگی کہ مجرم تمنا کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ کاش آج وہ اپنے بیٹوں کو دے کر اللہ کے عذاب سے بچ جائے، وصاحبتی بیوی کو دے کر، واخی بھائی کو دے کر، وفصیلتی خاندان کو دے کر، ومن فی الارض، اور زمین کے سارے خزانوں کو دے کر اللہ کے غضب سے بچ جائے۔ ثم ینجی، کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، نزاعۃ للشوا، جو کھالوں کو ادھیڑ دے گی، تدعو من ادبر وتولی۔ تو کل قیامت کے دن بالفرض اگر مشرکوں کو زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں اور ان کو کہا جائے اپنے بیٹے کو دے دو اپنے بدلے میں، وہ کہے گا میرے بیٹے کو لے جاؤ، اس کو جہنم کی آگ میں جلاؤ، میری بیوی کو لے جاؤ، میرے بھائی کو لے جاؤ، میرے خاندان کو لے جاؤ، زمین کے سارے خزانے اگر میری ملکیت میں ہوں وہ لے جاؤ، لیکن میری جان کسی طریقے سے بچ جائے۔ اللہ فرماتا ما تقبل منہم، ان سے ان کی یہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ فرضی طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میدان حشر میں جب ہم حاضر ہوں گے، انسانیت حاضر ہوگی، تو بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے، خزانے تو دور کی بات۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکلیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ نکل نہ پائیں گے وہاں سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کاٹ دو تم ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً سزا کے طور پر، بما کسبا عبرت کے طور پر، بما کسبا ان کے اس کرتوت کی جو انہوں نے کیا ہے، نکالا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سزا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، جو توبہ کر لے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنے حوالات کو سنوار لے،
فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس کو بخش دے گا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ دیکھیں چوری، کیا ہر چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ نہیں۔ بچے نے کسی کا پین چوری کر لیا، اسکول کے اندر کاپی چوری کر لی، ٹافی چوری کر لی، تو نہیں، اس کے لیے شریعت نے ایک حد متعین کی ہے کہ کم سے کم وہ چوری جو ہونی چاہیے وہ 10 درہم کی ہونی چاہیے۔ چوری کا مطلب دوسرے کا مال محفوظ واپس نہ کرنے کی نیت سے لے جانا۔ کسی نے راستے سے 1 لاکھ روپے اٹھایا، چور ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ مال محفوظ بینک سے لیا، لاکر سے لیا، گھر سے لیا، کہیں سے لیا، تو وہ چور کہلائے گا۔ تو اس کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم موجودہ دور کے لحاظ سے بنتی ہے 30 گرام 618 ملی گرام، 30 گرام 618 ملی گرام چاندی یا اس کی ملکیت کی چیز، یعنی بالفاظ دیگر 3 تولہ چاندی۔ اب اگر 1 تولہ 500 کا مانا جائے یا 600 کا یا 700 کا، 600 کا آپ نے 1 تولہ مان لیا، تو گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم 1800 روپے 2000 روپے کی چوری وہ ہونی چاہیے آج کی تاریخ کے لحاظ سے۔ اگلے سال کچھ اور ہوگا، تو 30 گرام 618 ملی گرام کی چاندی کے بقدر یا اس کی مالیت کے بقدر جو بھی سامان، جو بھی پیسہ، جو بھی چیز چوری کی جائے تو اس پر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہونا چاہیے، اور شرط یہ ہے کہ واپس نہ کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ اس لیے فقہاء نے کہا کہ اگر کسی نے مردے کی قبر کھود کر وہاں سے کفن چوری کر لیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ جواب آئے گا نہیں، کیوں؟ وہ مال محفوظ نہیں ہے، تحت کا مالک، اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ مال محفوظ ہونا چاہیے، واپس نہ کرنے کی نیت ہونی چاہیے، تب جا کر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، طریقہ یہ ہے کہ گٹھے سے اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر اگر دوبارہ چوری کرے تو اس کے بعد اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، یا اگر پہلے اپنے بایاں ہاتھ کاٹا تھا تو اب دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ پھر تیسری بار چوری کرتا ہے تو اب کہتے ہیں فقہاء کرام کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، اور جب تک کہ وہ سچی پکی توبہ نہ کر لے، مزید مسیٹے اس میں بیاہ کہتے بیاہ کھور پتیو تو ہی پالن سو، پھر وہ ہم ہی پر لوڈ بن جائے گا نا، بوجھ بن جائے گا۔ فرماتے مزید اس کے ہاتھ اور پاؤں اب نہ کاٹیں۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت؟ يعذب من یشاء، اللہ جسے عذاب دیتے ہیں چاہیں، جسے چاہیں عذاب دیں، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہیں بخش دیں، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اسلام نے سزاؤں کا جو نظام ہے وہ سخت ہے۔ کیوں؟ جب ایک انسان کو سزا ملتی ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ سدھر جاتے ہیں، اور جن ملکوں کے اندر سزاؤں کا نظام کمزور ہے، مثلا ہمارا یہ ملک دیکھ لیجئے یا دنیا کے سارے ممالکوں کا سارا یہ سسٹم، وہاں پر جرموں اتنی کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں کہ کہنے کی کوئی حد نہیں، چونکہ قانون کا ڈر لوگوں کو نہیں ہوتا ہے۔ جہاں قانون کا ڈر ہوتا ہے لوگ وہاں جرم کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ جن ملکوں کے اندر قصاص کا نظام موجود ہے وہاں پر سالانہ 500 قتل ہوتے ہیں اور قصاص میں 500 مزید 1000، اور جن ملکوں کے اندر نظام قصاص موجود نہیں ہے وہاں پر سالانہ لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ قتل ہوتے ہیں۔ اتنا فرق پڑتا ہے۔ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدیر۔ یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو کفر میں تیزی کے ساتھ جا گرتے ہیں۔ کن لوگوں میں سے؟ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جنہوں نے یوں بولا کہ ہم ایمان لے آئے، اپنے منہ سے بات کہی، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دلوں نے ایمان نہیں لایا، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو کہ یہودی تھے، یہودیوں میں سے اور منافقوں میں سے جو لوگ کفر میں جلدی کے ساتھ تیزی کے ساتھ جا گرتے ہیں، لپک کر جاتے ہیں، ان کا یہ رویہ آپ کو غمگین نہ کرے۔ سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین، یہ جھوٹ سننے کے عادی ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، یہ دوسرے لوگوں کو جو آپ کے پاس نہیں آئے ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ سماعون جاسوسی کرتے ہیں، لقوم آخرین، ان دوسرے لوگوں کے لیے لم یأتوک جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلمہ، یہ باتوں کو
پلٹ دیتے ہیں، اپنے موقع اور محل سے ہٹا دیتے ہیں، من بعد مواضعہ، موقع محل سے اپنی باتوں کو ہٹا دیتے ہیں، یقولون یوں کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ بات یہ فیصلہ سنایا گیا تو مان لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہیں دیا گیا فاحذروا، تو بچے رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ ہدایت سے محروم کرنا چاہے فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، آپ اس کے لیے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے اللہ کے مقابلے میں، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کریں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر اس آیت کے ذیل میں متعدد واقعات شان نزول کے طور پر یہودیوں کے بیان کیے گئے ہیں۔ اسلام سے پہلے مدینہ منورہ میں 3 قبائل یہودیوں کے رہتے تھے، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ بنو نذیر، ان میں سے بنو نذیر اور بنو قریظہ کی آپس میں زبردست لڑائی رہتی تھی، اور عرصہ دراز سے بنو نذیر حاکمانہ حیثیت اختیار کیے ہوئے تھا، اور بنو قریظہ جو کہ ایک مفتو اور مغلوب اور کمزور قبیلہ رہ گیا تھا، ان کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا بنو نذیر کی جانب سے۔ ہوتا یہ کہ جو بھی قبیلہ فاتح ہو، مثال بنو نذیر فاتح ہوا اور بنو قریظہ مفتو، جو قبیلہ فاتح تھا وہ مفتوح قبیلے پر اپنی منمانی شرائط عائد کیا کرتا تھا، من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی چیز تھی، اگر بالفرض بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے تو اس صورت میں بنو قریظہ بنو نذیر کے قبیلے کو اور مقتول خاندان کے ورثاء کو 100 وسق کھجور بطور دیت کے ادا کریں گے۔ 100 وسق کھجور، 100 وسق کھجور بنتا ہے 189 کوئنٹل، 189 کوئنٹل کھجور بطور دیت کے ادا کریں گے، بطور جرمانے کے ادا کریں گے۔ ساتھ میں اگر بنو نذیر نے بنو قریظہ کے غلام کو قتل کیا ہے تو بنو نذیر بنو قریظہ کے آزاد کو قتل کریں گے۔ اگر بنو نذیر نے بنو قریظہ کے ایک آزاد کو قتل کیا ہے تو بنو نذیر اس کے عوض میں 2 آدمیوں کو قتل کریں گے۔ اگر بنو نذیر نے بنو قریظہ نے بنو نذیر کی عورت کو قتل کیا ہے تو بنو نذیر اس کے عوض میں بنو قریظہ کے مرد کو قتل کریں گے۔ ظالمانہ حقوق عائد کر رکھے تھے۔ لیکن اگر بالفرض بنو نذیر نے بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کیا ہے تو دیت بھی عادی ہوگی، یعنی 100 وسق کے بجائے 50 وسق۔ ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، کتنے کا؟ ایک وسق ہوتا ہے 60 سا کا، اور ایک سا ہوتا ہے 3 کلو 149 گرام، 3 کلو 149 گرام، گویا کہ 3149 گرام ایک سا ہوتا ہے۔ 3 کلو 149 گرام ایک سا ہوتا ہے، اور 60 سا کا ایک وسق ہوتا ہے، اور دینے کتنے ہوتے تھے؟ 50 وسق، 100 وسق۔ اگر بنو نذیر بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کریں تو اس صورت میں آدھی دیت دینی، وہ آدھی دیت کتنی ہوگی؟ مثلا 50 وسق۔ تو آپ خود ہی اندازہ کر لیں 189 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 189 کا نصف کوتا گوشت تقریباً 5 نمت، مان کے چلے آپ تقریباً، تو 95 کوئنٹل ہی اس صورت میں ادا ہوگا، 95 کوئنٹل ہی اس صورت میں ادا ہوگا۔ تو اگر بنو قریظہ نے بنو نذیر کے آدمی کو قتل کیا، وہ تو آپ نے سن لیا کہ 100 وسق کھجور دینا ہوگا اور ایک کے بدلے 2 کو قتل کرنا ہوگا، لیکن اگر بنو نذیر بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کر دیتے ہیں اس صورت میں دیت بھی نصف دینی ہوگی، بس من مانی 85 وسق۔ اور اگر بنو نذیر نے بنو قریظہ کے آزاد آدمی کو قتل کیا ہے تو اس صورت میں قصاص لیا ہی نہیں جائے گا، قصاص وصاص نہیں کیا، صرف دیت سے نسبی واز۔ بنو نذیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے تو قصاص نہیں ہوگا، دیت ہوگی، وہ بھی صرف آدھی ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پیغمبر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، ایک نئی شریعت لے کر اور مظلوموں کے لیے ایک امید اور سہارا بن کر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو اسی زمانے کے اندر بنو قریظہ کے کسی آدمی نے بنو نذیر کے کسی آدمی کو قتل کر دیا۔ حسب دستور بنو نذیر نے مکمل دیت کا 100 وسق دیت کا مطالبہ کیا، اور قصاص کے اندر بھی غلام کے بدلے آزاد اور آزاد کے بدلے 2 آدمیوں کے قتل کا مطالبہ کیا، لیکن بنو قریظہ مکر گئے،
کہنے لگے جیسے ہمارے لوگ انسان ویسے تمہارے لوگ بھی انسان، یہ ظلم آج کے بعد نہیں چلے گا، جتنی دیت تم دو گے اتنی دیت ہم دیں گے، اگر تم قصاص میں اپنے آدمی کو قتل کرنے دو گے تبھی ہم بھی اپنے آدمی کو قصاص میں قتل کرنے دیں گے۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ ان قریب تھا کہ تلواریں نکل پڑتی اور ایک دوسرے کے گردنیں یہ اڑاتے، جنگ شروع ہو جاتی، لیکن کچھ بزرگ ان کے جو لوگ تھے وہ بیچ میں پڑ گئے، کہا مت لڑو آپس میں، ایک دوسرے کی خون ریزی سے کیا ملے گا، تم کوئی کسی فیصلے پر پہنچ جاؤ۔ کہنے لگے چلو اچھا ایسا کرتے ہیں کہ نئے نئے پیغمبر آئے ہیں یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان سے اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ بنو نذیر اڑ گئے، ہم نہیں مانیں گے۔ بعد میں کسی نے کہا بھائی ضروری ہے کیا ماننا، ہم کہاں کہہ رہے تم مانو، پہلے جاؤ تو دیکھو، پہلے سنو تو صحیح وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اگر فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا تو قبول کر لینا، اور اگر فیصلہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو نہیں قبول کرنا۔ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے یہ فیصلہ دیا گیا تو مان لینا، اور اگر یہ فیصلہ نہیں دیا تو مت ماننا۔ ان کی اس سازش اور شرارت کے متعلق قرآن کریم نے ان کا فانڈا پھوڑ دیا۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آیا، خیبر کے اندر یا اسی علاقے کے اندر کسی جگہ پر یہودیوں میں سے خاندان کے دو معزز لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ زنا کا عمل وجود میں آیا، اور تورات کے حکم کے مطابق ان کو سنسار کیا جانا تھا، لیکن وہ سنساری سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے لگے۔ تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ مدینہ منورہ کے اندر جو ان کے ہم خیال لوگ تھے، ان کے رشتہ دار تھے بنو قریظہ کے اندر، کہ تم دیکھو کہ اسلام کی جو شریعت ہے اس میں کوئی نرمی ملتی ہے کہ نہیں، اگر ان کی شریعت میں کوئی نرمی ملتی ہے تو ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہم اپنے مذہب پر عمل تلگو سون کوٹ مسترد اس کرو تہنسی کوٹ اس پر عمل تہن کوٹ کیا فاصلہ دی۔ چنانچہ بنو قریظہ کے کچھ لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے بھیجا، اور ساتھ میں اس لڑکے اور لڑکی کو بھی بھیجا، سماعون لقوم آخرین، یہ بنو قریظہ کے لوگ گویا کہ ایک قسم کے جاسوس بن کر آئے تھے، معلوم کرنے کے لیے کہ اسلامی شریعت کا فیصلہ زانی اور زانیہ کے متعلق کیا ہوتا ہے، یہ جاسوس بن کر آئے تھے، سماعون لقوم آخرین، ان کو یہودی علماء اور مشائخ نے بھیجا تھا، دیکھو تو صحیح ان کی شریعت میں کوئی نرمی ہے یا نہیں، اگر نرمی ہے تو پھر ہمیں اپنے مذہب کے مطابق کیوں فیصلہ کرنا ہے، ہم انہی کے مذہب کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ بہرحال یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اس کے موقع پر کیا ہوا، پہلے اس اگلی آیت کا ترجمہ دیکھ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ سماعون للکذب، یہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں، اکالون للسحت، رشوت کا مال حرام کا مال کھانے کے عادی ہیں، فإن جاؤک، وہ اگر آپ کے پاس آئیں، فاحکم بینہم، تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں یا نہ فیصلہ کریں، او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم، اور اگر آپ ان کے درمیان آپ ان سے اعراض بھی کریں، فلن یضروک شیئا، تو آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط، اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ آئے تو فرمایا کہ ایسا کرو کہ تورات کو لاؤ، میں تمہارے درمیان تورات کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کے ذریعے سے وہی بھیجی کہ تورات کے اندر فیصلہ یہ ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ لوگ مکر گئے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور نہیں۔ آپ نے کہا فیصلہ منظور نہیں ہے، یہ تو تورات کا فیصلہ، کہنے لگے نہیں تورات کا فیصلہ نہیں۔ کہا اچھا تمہارا ابن سوریہ کے متعلق کیا خیال ہے، جو فدق کے اندر رہتا ہے اور جس کے بال مکمل سفید ہو چکے؟ انہوں نے کہا کہ وہ روئے زمین پر سب سے بڑا تورات کا عالم، یہودیوں میں سب سے بڑا عالم، سب سے نیک شخص اور سب سے اچھا آدمی، کہا اس کو لاؤ۔ چنانچہ فدق سے باضابطہ طور پر ابن سوریہ کو لایا گیا، بارگاہ رسالت مآب میں اس کو حاضر کیا گیا، اور اس کو کہا گیا کہ پڑھو تورات کے اندر جو کچھ بھی احکام زانی کے متعلق ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، کچھ روایت میں ایسا آتا ہے کہ تورات کو پڑھنا شروع کیا، اور تورات کو پڑھتے ہوئے ان یہودیوں میں سے کچھ نے گڑبڑ یہ کیا کہ باضابطہ طور پر تورات میں جس جگہ زانی کے لیے سنساری کی سزا لکھی ہوئی تھی وہاں پر انہوں نے ہاتھ اوپر سے رکھ دیا، اوپر اور نیچے پڑھنا شروع کیا۔ تو عبداللہ ابن سلام موجود تھے وہاں پر، کہ اللہ کے دشمن ہاتھ ہٹایا گیا تو دیکھا گیا وہاں پر باضابطہ طور پر لکھی ہوئی تھی سزا کس چیز کی،
زنا کی سزا لکھی ہوئی تھی۔ اور پھر ابن سوریہ نے بھی گواہی دی کہ اصلاً تورات کے اندر بھی یہی سنگساری کی گواہی ہے، لیکن ہوا یہ کہ ہم میں سے ایک زمانے کے اندر بہت پہلے بادشاہ کے بیٹے اور بیٹی نے وغیرہ کسی نے شہزادوں نے زنا کیا، تو اس موقع پر جب مسئلہ آیا علماء کے پاس تو بادشاہ کی رعایت میں یہ فیصلہ دیا گیا کہ اس کو کوڑے نہ لگا، اس کو سنگسار نہ کیا جائے، مارا نہ جائے، بلکہ اس کو تھوڑے بہت کوڑے لگائے جائیں، اس کی پٹائی کی جائے، منہ کالا کیا جائے اور چھوڑ دیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس موقع پر یہ پہلی نرمی اور پہلی رعایت ہوئی، کچھ عرصے کے بعد دیگر کچھ لوگوں نے زنا کیا۔ جب کچھ دیگر لوگوں نے زنا کیا تو اب تورات کے حکم کے مطابق ان دیگر لوگوں کو ہم نے سنگسار کرنا چاہا۔ جب سنگسار کرنا چاہا تو اس کا قبیلہ اور خاندان زبردست طریقے سے ان کی حمایت اور سپورٹ میں نکل آیا کہ تم غریبوں پر سزا نافذ کرتے ہو، اور جب تمہارے سامنے طاقتور لوگ آتے ہیں تو ان کو پر سزا نافذ نہیں کرتے ہو۔ اگر تمہیں زنا کی سزا جاری کرنی ہے تو پہلے شہزادوں پر وہ زنا کی سزا جاری کرو، پھر ہمارے لوگوں پر زنا کی سزا جاری کرنا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سارے کے سارے لوگوں نے یہ متفقہ فیصلہ لے لیا کہ آج کے بعد ہم تورات کے حکم پر عمل نہیں کریں گے، بس ایسے کوڑے ووڑے مارا کریں گے، منہ کالا کیا کریں گے، رسوا کیا کریں گے، اور اس کے بعد یہی حکم اسی پر عمل چلتا رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تو یہ لوگ اس طریقے سے تورات کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ اگر یہ آپ کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے آئیں تو آپ ان کے درمیان تورات کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب حکم نکل آیا کہ اگر کسی بھی اسلامی ملک کے اندر، مثلا 57 اسلامی ممالک اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، کسی بھی اسلامی ملک کے اندر غیر مسلم شہری اسلامی عدالت سے اپنے مسائل کا اور اپنے معاملات کا فیصلہ کرانا چاہیں تو اس صورت میں یہ حکم ہوگا کہ ہم ان کو باضابطہ جو بھی ان کا پرسنل لا ہوگا ان کو یہ آزادی دی جائے گی کہ وہ اپنے پرسنل لا، ذاتی مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کریں۔ ہم ان کے آئلی معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر، مذہبی معاملات کے اندر، شادی بیاہ، وراثت وغیرہ کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے، وہ کرتے رہیں جیسے جو مرضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سارے مجوس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، حالانکہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں مجوس جو اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بھی نکاح کرتے ہیں، لیکن آپ نے ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کی۔ آپ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں ضروری ہے کہ اپنی بیٹی، بہن اور ماں کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ تو اسلام غیر مسلموں کو اپنے ملک کے اندر یہ مکمل آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنے آئلی معاملات، گھریلو اور مذہبی معاملات کو اپنے طریقے سے حل کریں۔ ہم مذہبی معاملات کے اندر ان کو کسی بھی قسم کی مداخلت نہیں کریں گے۔ ہاں جو سول لا ہوں گے، جو سب کے لیے یکساں ہیں، اس میں تو ان کو باضابطہ سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو عوامی قوانین توڑیں گے، مثال چوری کریں گے، تو اس میں تو باضابطہ ان کو سزا ملے گی، ہاتھ کاٹے جائیں گے، جیسے مسلمان کے ویسے اس کے۔ ٹریفک قانون کو جیسے مسلمان کو فالو کرنا ہے ایسے ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ دیگر جتنے بھی دیگر فوجداری قوانین ہیں یا دیوانی قوانین ہیں تو جیسے مسلمان کو فالو کرنا ہوگا ایسے اس غیر مسلم شہری کو بھی اسلامی ملک میں رہتے ہوئے فالو کرنا ہوگا۔ تو مسلمان بھی آج کل اسی یہودیوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوا فاحذروا۔ اللہ تعالیٰ بچائے کہ اگر فیصلہ مذہب کے مطابق، مرضی کے مطابق آئے، اپنی خواہش کے مطابق آئے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، سبحان اللہ، ہمیں قبول ہے۔ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر فیصلہ ان کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں آتا ہے تو پھر اس صورت میں دوسری عدالتوں کا رخ کرتے ہیں۔ اگلے صفحے پر ایک آیت آئے گی، أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلانہ فیصلوں کے طلبگار ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، وہ آپ کو کیسے حکم بنا سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد وہ روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ لوگ اہل ایمان نہیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یقیناً ہم نے تورات کو اتارا، فیہا ہدی ونور، جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی، یحکم بہا النبیون، فیصلہ فرماتے تھے اس کے ذریعے سے پیغمبر۔ کون پیغمبر؟ الذین اسلموا، جو پورے طریقے سے اللہ کے فرما بردار تھے۔ کس کا فیصلہ کرتے تھے وہ پیغمبر؟ للذین ہادوا، یہودیوں کا، والربانیون، پیغمبروں کے ساتھ اور کون کون فیصلہ کرتا تھا؟ مشائخ
ان کے بزرگ، والاحبار اور ان کے علماء، یہ سب کے سب یہودیوں کا فیصلہ تورات کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، بمستحفظوا من کتاب اللہ، اس وجہ سے کہ ان سے اللہ کی کتاب یعنی تورات کی حفاظت کا تقاضا کیا گیا تھا، وکانوا علیہ شہداء، اور اس بات کا بھی کہ وہ کتاب الہی ہے، وہ اس پر اور وکانوا علیہ شہداء، اور وہ اس بات پر گواہ تھے۔ یہودیوں سے تقاضا کیا گیا تھا کہ تمہیں جو فیصلے کرنے وہ صرف اور صرف تورات کے مطابق کرنے، لیکن جو ہی معاملات آئے ان کی اپنی مرضی کے خلاف، سود نہیں کھانا، تورات کو پس پش ڈال دیا، زنا کی سزا جاری کرنی ہے، تورات کو پس پش ڈال دیا گیا۔ فرماتے ہیں حالانکہ ہم نے ان سے تورات جو اتاری تھی اور ہم نے ان سے جو تقاضا اور مطالبہ کیا تھا وہ یہی کیا تھا کہ تم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں تورات کے مطابق چلو گے۔ بمستحفظوا من کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور دیکھے، پچھلی کتابوں کی حفاظت کا تقاضا خود ان امتوں سے کیا گیا۔ یہودی علماء سے کہا گیا کہ تم تورات کی حفاظت کرو گے، تم انجیل کی حفاظت کرو گے، عیسائیوں سے کہا گیا، لیکن جب قرآن کا معاملہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے علماء سے نہیں کہا کہ اس قرآن کی حفاظت کرو، بلکہ یوں کہا وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ، ہم خود ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي، تم نہ ڈرو لوگوں سے بلکہ مجھ ہی سے ڈرنا، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کی عوض میں معمولی مول لوگوں سے وصول نہ کرنا، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو نہ فیصلہ کرے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو وہی لوگ ہیں کافر۔ قرآن کی آیات میں کل آپ کے سامنے آیا تھا کہ حق کا فیصلہ کرتے ہوئے تمہیں اپنوں کی اپنائیت اور دشمنوں کی دشمنی راہ میں روڑے نہ اٹکائے، تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں پر فلا تخشوا الناس واخشونی، جب تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو گے تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ تم سے ناراض ہو جائیں گے، تم لوگوں سے ڈرو گے کہ اگر ہم شریعت پر عمل کریں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے۔ ایک اسلامی ملک ہے، مثلا کوئی بھی ملک دیکھ لیجئے، وہ عرب کے ممالک ہوں، افریقہ کے ممالک ہوں یا بر صغیر کے اسلامی ممالک ہوں، دنیا میں 57 تقریباً اسلامی ممالک ہیں، لیکن کسی ملک میں اسلامی قوانین پر عمل نہیں ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا جب کہا گیا تھا اس کو کہ فلاں ملک اسلامی ہے، اس نے کہا کون سا اسلامی؟ اسلامی ملک روئے زمین پر کوئی نہیں، مسلمانوں کے ملک۔ اسلامی قانون، اسلامی شریعت کہیں پر مکمل طور پر نافذ ہو روئے زمین میں ایسا ہے ہی نہیں کہیں، جہاں چوروں کے ہاتھ کاٹے جائیں، زانیوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں، قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، سود مکمل طور پر کالعدم ہو اور سود کا نام و نشان نہ ہو، ایسا نظام روئے زمین پر ہے ہی نہیں کہیں آج۔ اب جب مسلمان ملکوں نے اسلامی شریعت پر بعض نے عمل کرنے کی کوشش کی تو پوری مغربی دنیا کھڑی ہو گئی کہ یہ ظالم ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ اسلامی شریعت کو نافذ کر کے لوگوں کو ظلم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یعنی وہ اسلامی شریعت سے بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، تمہیں شریعت کے احکامات پر عمل کرنا، لوگ کیا کہتے ہیں کسی سے ڈرنا نہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ، ہم نے ان بنو اسرائیل پر یہ بات لازم کر دی تھی، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں بھی برابری ہوگی۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، پھر جو اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ہیں ظالم۔ جو لوگ اسلامی شریعت پر انگلیاں اس بنیاد پر اٹھاتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، کہتے ہیں کہ ظالمانہ قانون ہے، ظالم ہو یہ ہمارے لیے نہیں، یہ تو تمہاری کتابوں تورات اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے، یہ تو تمہارے لیے بھی قانون تھا، اب تم نے تحریف کر کے ان قوانین کو مٹا دیا، یا تم نے ان پر عمل کرنا 100% چھوڑ دیا، لیکن تم اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہتے ہو، تو ہم کیوں چھوڑیں؟ تم اللہ کی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہو تو ہم کیوں نہ کریں؟ ہم تو اللہ کی شریعت پر عمل کریں گے۔ لہٰذا اب فیصلہ یہ ہوا کہ اصل یہ ہے کہ قصاص، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، وغیرہ ذالک، والجروح قصاص، کسی نے کسی کو زخمی کیا تو اتنا ہی زخم اس کو بھی پہنچایا جائے گا۔ لیکن فمن تصدق کہہ کر اللہ رب العزت نے ترغیب دی،
مظلوم کو ترغیب دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جسے نقصان پہنچایا کہ تیری اگر آنکھ گئی ہے تو اب دوسرے بھی کیوں لیتا ہے، اگر تو معاف کر دے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو معاف کرتا ہے تو تیرے لیے بہتر ہے، اگر نہیں قصاص لینا تو آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ تو اس کے عوض میں باضابطہ طور پر دیت لے، اور دیت کیا ہوگی؟ ان اعضاء میں سے دونوں آنکھیں کسی کے ضائع کر دی تو مکمل 100 دیت 100 اونٹ ہوگی، 100% دیت 100 اونٹ ہوگی، ایک آنکھ ضائع کی تو نصف دیت 50 اونٹ، اور اسی طریقے سے ایک کان کسی کا کاٹا تو اس صورت میں باضابطہ طور پر جو ہے اس کی نصف دیت ہوگی، اور کسی نے کسی کے سامنے والے دانت توڑے، یہ اوپر والے نیچے والے، تو 100% دیت ہوگی، لیکن صرف اوپر والے 2 دانت توڑے نیچے تو نصف دیت ہوگی، کسی نے کسی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے تو 100 اونٹ مکمل دیت ہوگی، ایک ہاتھ کاٹا تو اس صورت میں اس کی نصف دیت ہوگی 50 اونٹ، اور لیکن اگر کسی نے کسی کی صرف ایک انگلی کاٹی تو 10 اونٹ دیت ہوگی۔ اس طریقے سے تفصیلات کتب فقہ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے اوپر کہا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قومیں خدائی قوانین کو اپناتی نہیں بلکہ انکار کرتی ہیں، مانتے نہیں اللہ کے قانون کو، ہمیں تسلیم ہی نہیں۔ دیکھیں 2 چیزیں، ایک قوم ہے دنیا کے اندر مسلمانوں میں سے، ایک جماعت ہے، ایک ملک ہے، اللہ کے قانون کو تسلیم تو کرتے ہیں لیکن اپناتے نہیں اسے، تو اس صورت میں وہ لوگ فاسق ہوں گے۔ ایک قوم وہ ہے کہ جو اللہ کے قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، مانتے ہی نہیں، تو ایسی صورت میں جو شخص اللہ کے قانون کو مانے ہی نہیں وہ شخص جو ہے وہ قومیں کافر ہو جاتی ہیں۔ فرق ہے دونوں کے اندر، ایک یہ ہے کہ میں قانون کو مانتا ہی نہیں، میں اس کو ظلم سمجھتا ہوں، وہ کافر ہو گیا۔ جو بولے کہ قانون کو تو مانتا ہوں لیکن اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کو اپلائی نہیں کر سکتا، ایسی صورت کے اندر وہ قومیں صرف اور صرف فاسق ہوں گی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کیوں ظالم؟ اس لیے کہ کل جب تم سزاؤں کا نفاذ نہیں کرو گے تو ان مجرموں کے حوصلے بڑھ جائیں گے اور یہ انسانیت میں فساد اور غارت گری کو عام کریں گے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ہم نے انبیاء بنی اسرائیل کے پیچھے، قفینا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ، جو عیسیٰ ابن مریم اپنی سے پہلی والی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے۔ وآتیناہ الانجیل، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل دی، فیہ ھدی و نور، جس میں ہدایت کا سامان موجود تھا اور روشنی موجود تھی۔ ومصدقا لما بین یدیہ من التورات، اور یہ انجیل بھی تصدیق کرنے والی تھی اپنے سے پہلی والی کتاب تورات کی، وہ ھدی و موعظہ، اور اس میں ہدایت کا سامان موجود تھا، نصیحت کا سامان موجود تھا، للمتقین، خدا ترسوں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، ان انجیل والوں کو چاہیے تھا کہ فیصلہ کرتے اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری تھی، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کریں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں فاسق و فاجر اور گنہگار۔ اور انجیل کا سب سے بڑا فیصلہ کیا تھا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہی ہیں کہ میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں خوشخبری سناؤں اپنے بعد آنے والے ایک پیغمبر کی، جن کا نام گرامی احمد ہوگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کی بشارت سنانے کے لیے آئے تھے۔ گویا کہ انجیل کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ قرآن کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائیں۔ تو ان انجیل والوں کو، عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ انجیل کی اس بات کو مانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو پیشن گوئی ہیں اس میں موجود ہیں، ان پیشن گوئیوں پر عمل کرتے ہوئے ایمان قبول کرتے، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا اور انجیل کا یہ فیصلہ مانا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حکم مانا نہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری سچائی کے ساتھ، مصدقا لما، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے والی کتابوں کی۔ دیکھیں دنیا میں جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے تو جانتے ہیں آپ، وہ اپنے سے پہلوں کی کارناموں کی نفی پر اور پہلوں کی کرٹیسائز پر، تنقید پر تحریکیں کھڑی ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں۔ مثلا ہندوستان کے اندر 2010، 11 کے اندر، 12 کے اندر ایک تحریک اٹھی کرپشن کے خلاف، کیا بھائی؟ بھرشٹاچار کو ختم کرو ختم کرو، اور عام آدمی پارٹی وجود میں آ گئی۔
پاکستان میں تحریک اٹھی زبردست پرانی حکومتوں کی مخالفت پر، اور تحریک انصاف وجود میں آ گئی، پچھلے 20 سالوں کی بات ہے۔ کس بات پر یہ بڑی بڑی پارٹیاں وجود میں آئیں؟ یہ اس بات پر کہ پہلوں کی تنقید کرنے پر۔ یہاں پر بھی جو حکومتیں وجود میں آتی ہیں اپنے سے پہلے والی حکومتوں کی تنقید کرتی ہیں۔ تو دنیا میں جو بھی تحریکیں وجود میں آتی ہیں، دنیا میں جو بھی تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، دنیا میں جو بھی نظریات کے حامل مشن وجود میں آتے ہیں، وہ ہمیشہ اس چیز پر منحصر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلوں کی نفی کرتے ہیں، اپنے سے پہلوں کے کارناموں کی نفی کرتے ہیں، پہلوں کی تردید کرتے ہیں، ان کا کرٹیسائز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قرآن اور اسلام، اس کی خوبی دیکھیے، جب اسلام وجود میں آیا تو اس نے اپنے سے پہلی کتابوں تورات اور انجیل کا انکار نہیں کیا، مصدقہ تصدیق کی۔ بھئی وہ بھی اپنے زمانے کے اندر اچھے کارنامے انجام دے کر گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ رات کے اندر ہمیں بلبوں کی ضرورت تھی، اب سورج کے طلوع ہونے کے بعد ان شمعوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ جب سورج طلوع ہو گیا اسلام کا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ایک روشن چراغ۔ اب روشن چراغ کے آنے کے بعد، اس آفتاب و مہتاب کے آنے کے بعد شمعوں کی ضرورت نہ رہی، اگرچہ اپنے زمانے کے اندر ان سابقہ شریعتوں کی ضرورت تھی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن سابقہ کتابوں کا محافظ ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق۔ کس معنی کر قرآن سابقہ کتابوں کا محافظ ہے؟ آیت میں تھوڑا سا بظاہر انغلاق اور پیچیدگی محسوس ہو رہی ہے، لیکن اس معنی کر قرآن سابقہ کتابوں کا محافظ ہے کہ جو سابقہ کتابوں کے اندر مضامین تھے، ان علماء یہود نے تحریفیں کر 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 کے ان کو اتنا خلط ملط کر دیا تھا کہ کچھ باقی نہیں رکھا تھا۔ قرآن کریم نے ان میں سے اہم اہم باتوں کو اٹھا کر اس قرآن میں بیان کیا۔ مثلا ابھی آپ نے پڑھا کتبنا علیہم، ان یہودیوں پر ہم نے یہ احکامات قصاص فرض کیے تھے۔ اب گویا کہ ان احکامات کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ قرآن کریم کر رہا ہے۔ دنیا شاید ایک زمانہ ایسا آتا کہ دنیا یہ بھی بھول جاتی کہ تورات اور انجیل نامی کوئی کتاب بھی ہے یا نہیں، لیکن قرآن نے جا بجا تورات اور انجیل کا سینکڑوں جگہ نام لیا اور یہ بتایا کہ وہ اللہ کی کتاب تھی۔ تو گویا کہ ان کے اللہ کی کتاب ہونے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ قرآن دے رہا ہے۔ تو قرآن گویا کہ ان کے لیے گواہ ہے، محافظ ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس رب العالمین کی جانب سے آیا ہے، اس کتاب کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آئی۔ معلوم ہوا کہ اب جب قرآن آ گیا تو قرآن چھوڑ کر تورات کے مطابق فیصلہ کرنا، انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا ہرگز جائز نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تورات لے کر حاضر ہوئے۔ کچھ میٹھے میٹھے مضامین تھے، مناجات تھی، دعائیں تھی، وہ پڑھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، ابو بکر بھی صدیق بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر کی نظر ادھر نہ پڑی، وہ سیدھے سادے انداز کے اندر پڑھ رہے ہیں مضامین۔ یا رسول اللہ دیکھیں، اس میں بڑے دلچسپ مضامین ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ چیز دیکھی تو، عمر تم نے اللہ کے رسول کے چہرے کو نہیں دیکھا کیا ہو رہا؟ جب دیکھا تو حضرت عمر فوراً اس طریقے سے بیٹھ گئے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، میں راضی ہوں اس بات پر کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، رسول کو رسول مانتا ہوں، اور اسلام کو آخری اور فائنل شریعت مانتا ہوں۔ اس اسلام کے بعد مجھے کسی دوسرے مذہب کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آئے زندہ ہوتے ان کے لیے بھی میری اتباع کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ تھا۔ تو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا درست نہیں، حالانکہ وہ جو دیگر شریعتیں ہیں وہ آسمانی تھیں۔ تو سوچے کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا اور قرآن کو نظر انداز کرنا، یہ کتنی بدنصیبی ہے امت مسلمہ کے لیے۔ نہ تو کہیں دارالفتاؤں کا نظام ہے، نہ دارالقضاء کا نظام ہے۔ اگر مسلمان چاہتے تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر اپنے اپنے جگہوں پر تھوڑے بہت دارالفتاء دارالقضاء ہر علاقے کے اندر بناتے، اور اپنے طلاق، نکاح، وراثت وغیرہ کے چھوٹے چھوٹے معاملات وہاں پر وہ آرام سے حل کر سکتے تھے۔ لیکن نہیں، جانا ہے تو جانا عدالت میں، اور عدالت بولے گی وہیں پر خلاف شریعت بات کہ جب تک بیوی نہ مانے تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بھائی جب طلاق دینے والا مرد ہے، مرد نے طلاق دی، طلاق واقع ہوگی، لیکن قانون اس کو یہ بولے گا دنیاوی انسانوں کا بنایا ہوا کہ جب تک بیوی نہ مانے تب تک طلاق نہیں۔ اسلام اس کو یہ بولتا ہے کہ تجھے اس کا خرچہ دینا ہے صرف عدت کے زمانے میں، 3 حیض تک،
3 ماہواریوں تک، لیکن قانون اس کو بولتا ہے تجھے تا حیات اس کا خرچہ دینا ہے۔ اب جب اسلامی شریعت کو چھوڑ کر دنیاوی عدالتوں میں جائیں گے، محض اپنی خواہشات کی، عورت نے مقدمہ کس لیے لیا؟ وہ طلاق نہیں لینا چاہتی، اس لیے وہ عدالت میں گئی، چونکہ اس عدالت سے اس کو خلاف قرآن خلاف شریعت فیصلہ ملے گا، اسلامی عدالتوں کو نہیں ملے گا۔ اسلام اس کو 4 مہینے 6 مہینے کا خرچہ دے رہی ہے، اور اس کے بعد اس کو حکم دے رہی کہیں اور شادی کر لو، یا اپنی جو پراپرٹی ہے تمہارے پاس اس پر گزارا کر لو۔ خواہ مخواہ جب تمہارا شوہر سے کوئی رشتہ رہا ہی نہیں، تمہارے درمیان طلاق فرقت جدائیگی ہو گئی ہے، تم اجنبی ہو گئے اس کے لیے، اب اس بیچارے پر ظلم کر کے کیوں تم اس سے پیسہ وصول کرو گے؟ لیکن وہ دنیاوی قانون میں جائے گی تاکہ اس مظلوم سے اس سے ساری زندگی میں 10-10 ہزار وصول کرتے رہو، بلکہ ہمارے یہاں سابق ایک وزیر اعلیٰ سے تو 1.5 لاکھ اس کو ماہانہ دینا پڑتا ہے، حالانکہ طلاق کو اب 10-20 سال ہو چکے ہیں۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک دستور طے کیا، وَمِنْهَاجًا، اور ایک طریقہ کار طے کیا۔ مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ شرعتاً سے مراد وہ قوانین جو کتاب اللہ سے ثابت ہوں، اور منہاجاً سے مراد وہ قوانین جو سنت رسول اللہ سے ثابت ہوں۔ تو ہر قوم کے لیے ہم نے کچھ ایسے قوانین طے کیے تھے جو آسمان سے اتارے گئے، اور کچھ ایسے جو ان کے پیغمبروں نے ان کو بتائے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی طریقے پر رکھتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں آزمائیں، فیما آتاکم، ان چیزوں میں جو کچھ اللہ نے تم کو دیا، فاستبقوا الخیرات، تو نیکیوں کی طرف سبقت کرو، آگے بڑھو، نیکیوں کی طرف جلدی بڑھو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کی واپسی ہوگی۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تم کو بتلائیں گے وہ ساری چیزیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 یہودی آئے، کعب ابن اسد، عبداللہ ابن سوریہ اور شاس بن قیس۔ کعب ابن اسد، عبداللہ ابن سوریہ اور شاس بن قیس، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے یہاں 2 خاندانوں میں نزاع چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پوری یہودی قوم ہمیں اچھی طریقے سے مانتی ہے، اگر ہم لوگ ایمان لے آئیں تو ہماری دیکھا دیکھی سارے یہود ایمان لائیں گے۔ اب آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ فلاں نزاع 2 خاندانوں کا جو ہمارے یہاں چل رہا ہے، ہم وہ نزاع آپ کے پاس لائیں گے، لیکن آپ کو فیصلہ ہمارے حق میں کرنا ہے، ہمارے کہنے کے مطابق کرنا ہے۔ اگر آپ ہمارے کہنے کے مطابق فیصلہ کریں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہماری دیکھا دیکھی سارے یہودی ایمان لے آئیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم نازل ہوا، یہ یہودی ایمان لائیں یا ایمان نہ لائیں، لیکن آپ خلاف حق فیصلہ ہرگز نہ کریں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اس شریعت کے مطابق جو اللہ نے اتاری۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور بچ کر رہنا ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہیں یہ آپ کو آپ کی طرف اتارے گئے بعض احکام الہی سے ہٹا نہ دیں۔ ان یفتنوک عن بعض ما انزل اللہ الیک، ان سے بچ کر رہیے، کہیں یہ آپ کو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتارے گئے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر وہ پھر جاتے ہیں، نئے ایمان قبول کرتے ہیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، جان جائیے کہ اللہ نے ارادہ کر رکھا کہ اللہ ان کو ان کے بعض گناہوں کی سزا دے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اکثر لوگوں میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسقین ہی ہوتے ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلانہ فیصلے کے طلبگار ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما، اللہ سے بہتر کون فیصلہ کر سکتا ہے ایسے لوگوں کا جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں پر مسلمانوں کے لیے خارجہ پالیسی کے بارے میں قرآن کریم کچھ رہنمائی کر رہا ہے۔ ایک اسلامی ملک کی خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، انفرادی ہو یا اجتماعی، خارجہ پالیسی کیسی ہونی چاہیے، قرآن کریم اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ ایمان والو، نہ بناؤ تم یہود و نصارہ کو دوست،
بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جو بھی شخص تم میں سے روگردانی ان سے دوستی کرے گا، فإنہ منہم، وہ انہی میں سے ہوگا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھیں یہود و نصارہ میں سے بھی وہی دو قسم کے طبقے تھے، کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑتے نہیں، کچھ ایسے تھے جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس کے حوالے سے سورہ ممتحنہ کے اندر گزارشات کل میں نے آپ کو سنائی تھی، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو منع کرتا ہے ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں دین کے معاملے میں اور تم کو جلا وطن کرتے ہیں، کہ اللہ منع کرتے ہیں تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو یا تم ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی دوستی رکھو۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تم کو نہیں منع کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے یا دوستی رکھنے سے، ظاہری دوستی رکھنے سے، جو تمہارے ساتھ لڑتے نہیں اور جنہوں نے تم کو جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی دوستی رکھنے سے اسلام تم کو منع نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ ایسے جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، جیسے کہ حبشہ کے لوگ تھے، اور کچھ ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں تو جو جیسا اس کے ساتھ ویسا۔ لیکن ایک اصول قرآن نے پیچھے بتا دیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، مسلمانوں کے سوا کسی اور کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، اپنا ہمراز نہ بناؤ، بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، ودوا ما عنتم، تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسا گہرا جگری دوست کسی غیر مسلم کو بنایا جائے، خواہ وہ مشرک ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ نصرانی ہو، کہ وہ تمہارے بھیدوں سے اور رازوں سے مطلع ہو جائے، اس قسم کی دوستی اور اس کے مذہبی شعار، اس کی تہذیب، اس کا کلچر تم پر حاوی ہو جائے، ایسی دوستی سے اسلام منع کرتا ہے۔ ادروائز اگر اسلام مطلقاً دوستی سے منع کرتا ہوتا تو پھر یہ اجازت کیوں دی گئی کہ تم ایک غیر مسلم کی لڑکی کے ساتھ، یہودی یا عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح کرو؟ یقینی طور پر گویا کہ وہ تمہارے بیٹے کی پھر ماں بنے گی، حالانکہ وہ اور ماں سے بڑھ کر تو کوئی دوست ہوتا نہیں۔ مطلقاً دوستی سے منع نہیں کیا گیا، ایسی دوستی جس میں وہ مسلمانوں پر حاوی ہو جائیں، ایسی دوستی جس سے کہ وہ مسلمانوں کو کمزور کریں، ایسی دوستی جس سے کہ وہ اسلامی کلچر کو ختم کر کے اپنا کلچر تھوپیں، اس قسم کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ ان اہل کتاب میں یہود و نصارہ میں گھسے پڑتے ہیں، یقولون، یوں کہتے ہیں، نخشا، ہم ڈرتے ہیں، ان تصیبنا دائرہ، ہمیں کوئی مصیبت آ پہنچے، فعسى اللہ ان یأتی بالفتح، تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کوئی فتح دے، او امر من عندی، یا اپنی طرف سے کسی چیز سے نواز دیں، فیصبحوا علی ما اصروا فی انفسهم نادمین، تو اس صورت میں جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں اس پر وہ شرمندہ ہو جائیں۔ ایک اہم چیز کی طرف، واقعی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر بہت سارے منافقین ایسے تھے جو یہودیوں سے دوستی رکھا کرتے تھے، بنو قریظہ سے، بنو نذیر سے۔ ان سے کہا جاتا بھائی بنو قریظہ سے، بنو نذیر سے تمہاری دوستی کیوں ہے؟ وہ کہتے کہ ہم ان کے ساتھ دوستی اس لیے کرتے ہیں، خدا نہ خواستہ کل اگر ہماری اور ان کی جنگ ہو گئی تو دوستی کے رشتے کی وجہ سے یہ ہم کو چھوڑ دیں گے، یہ اگر ہم پر غالب آ گئے تو ہماری جاں بخشی کر دیں گے، دوستی کا کچھ نہ کچھ تو پاس و لحاظ رکھیں گے، اس لیے ہم اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا خواب دیکھ رہے ہو؟ بنو قریظہ اور بنو نذیر مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے۔ اگر اللہ نے واپس مسلمانوں کو ہی بنو قریظہ اور بنو نذیر پر فتح دی جیسا کہ ہوا، اور اللہ نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کو جلا وطن کر دیا، اور تم جو آج مسلمانوں کے ساتھ غداری کر رہے ہو، اس وقت ہمیں کیا منہ دکھاؤ گے؟ چنانچہ منافقین کو بعد میں باضابطہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اپنی اس دوغلی پالیسی پر۔ اس وقت بہت سارے ممالک اسی دوغلی پالیسی پر چلتے ہیں، اس کے ساتھ بھی دوستی، اس کے ساتھ بھی دوستی، در حقیقتاً وہ دوستی نہیں ہوتی، وہ بزدلی ہوتی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا، کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زور لگا کر، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ،
کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال رائیگاں چلے گئے، فاصبحوا خاسرین، وہ ہوگے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ان قریب ایسی قوموں کو پیدا کریں گے کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے وہ نرم ہوں گے، عزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہ ڈرتے ہوں گے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ ہیں بڑے وسعتوں والے، علم والے۔ ان آیات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کو پیش نظر رکھ کر اور اس تناظر میں دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے تو کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ وہ اجتماعی طور پر کوئی قبیلہ، کوئی قوم ارتداد اختیار کرتے۔ اکا دکا ارتداد کے واقعات تو پیش آئے، لیکن اجتماعی طور پر کسی قبیلے نے ارتداد اختیار کیا ہو ایسا نہیں ہوا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، ادھر سے بہت سارے ایسے لوگوں کو موقع مل گیا جن کے دلوں کے اندر سرکشی موجود تھی اور انہوں نے ارتداد اختیار کیا۔ بنو تمیم کے اندر مسلمہ کذاب نے باضابطہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا، ایک طرف سے یمن کے اندر کچھ لوگوں نے نبوت کا، اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک عورت تھی سجاہ نامی، اس نے بھی باضابطہ نبوت کا دعویٰ کیا، ہر طرف فتنے اٹھ گئے۔ کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اس زمانے میں صرف 3 مسجدیں رہ گئی تھی جہاں مسلمان اپنے عقیدے پر قائم رہے، جواسی جو بحرین کے اندر مسجد تھی وہ، مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ، اور مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی، باقی ہر طرف سے ہزاروں لوگ ارتداد کی جانب چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حالات کو پیش نظر رکھ کر یہ آیت فرمائی تھی، یہ آیت پڑھی تھی اور اشارہ کیا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، یہ اور اس کے قبیلے کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کی تقویت کا کام لے گا۔ اچھا عجیب سوچ دیکھو کہ فتنہ ارتداد کو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر ایک جملہ کہا تھا کہ مرتدین کئی قسم کے تھے، کچھ مرتد وہ تھے جنہوں نے باضابطہ طور پر دوسرے پیغمبر پر ایمان لایا، مسلمہ کذاب پر، یعنی جھوٹے پیغمبر پر ایمان لایا، یا اسود عنسی پر ایمان لایا۔ کچھ ایسے تھے جو اپنے آبائی مذہب میں واپس چلے گئے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ بولا زکوٰۃ تو ہم دیں گے لیکن اپنی مرضی سے دیں گے، بیت المال اور امیر المومنین کو نہیں دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جن لوگوں نے ارتداد اختیار کیا ہے پہلے ان کے ساتھ جنگ لڑی جائے، اور جو مانعین زکوٰۃ ہیں فی الحال ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا تھا، عمر انت جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں بڑے بہادر بنتے تھے اور اسلام میں آ کر بڑے بزدل بن گئے۔ فواللہ لو منعونی اقالا كانوا يؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمنعتهم علی من لقاتلتهم علی منہ، خدا کی قسم جو معمولی سی رسی جانور کے ساتھ یہ دیا کرتے تھے یا جانور کا بچہ دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اگر مجھے یہ بھی زکوٰۃ میں نہیں دیں گے تو میں اس پر بھی ان لوگوں کے ساتھ جنگ کروں گا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اگر مدینے میں آ کر جنگلی بھیڑیے یہاں کے بچوں اور عورتوں کو بھی کھا جائیں اور مدینہ ویران ہو جائے، لیکن میں آخری دم تک ان مرتدین کے ساتھ اور مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کرتا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فواللہ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انہ علی الحق، اللہ کی قسم اللہ نے ابو بکر کے سینے کو جنگ کے لیے کھول دیا، میں جان گیا کہ وہ حق پر تھے۔ چنانچہ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتدین کی سرکوبی کے لیے باضابطہ طور پر مجاہدین کا سپہ سالار بنایا گیا، اور انہوں نے مسلمہ کذاب اور دیگر لوگوں کے خلاف وہ خون ریز جنگیں لڑیں کہ جس میں ہزاروں لوگ شہید ہوئے مسلمانوں میں سے، اور وہ مرتدین بھی 10,000 20,000 مارے گئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دیا۔ کسی نے لکھا ہے
کہ اسلام پر دو دور ایسے آئے کہ ابو بکر صدیق، دو دور ایسے آئے کہ اگر اس زمانے میں دو آدمی پیدا نہ ہوتے شاید دنیا سے اسلام کا خاتمہ ہو گیا ہوتا. ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور ایک امام احمد ابن حنبل کا دور. اچھا، اللہ کا دستور دیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں سب سے زیادہ جو تکلیف پہنچی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، وہ طائف کے اندر بنو ثقیف کے لوگوں نے اللہ کے رسول پر پتھر چلائے، آپ کو گالیاں دی، آپ کو جلا وطن کیا، آپ کو زخمی کیا، آپ کے جسمان مبارک کو لہو لہان کیا اور خون نکالا. اللہ تعالیٰ نے ان مرتدوں کی سرکوبی کے لیے اسی بنو ثقیف کو استعمال کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جو لوگ سب سے زیادہ تھے یہی طائف کے لوگ تھے. اللہ کس سے چاہے دین کا کام لے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ، آج بھی مسلمانوں کے لیے یہی تعزیانہ عبرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود ہے. تم نہیں مانتے ہو تو مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، میں تمہاری جگہ کسی دوسری قوم کے لاؤں گا. فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. ہے آیا یورش اس قوم کے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہاں تو باضابطہ طور پر جن تاتاریوں نے عالم اسلام کا قتل عام کیا، انہی تاتاریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نوازا. اور عثمانی سلطنت، ترکیوں کی سلطنت تو وہی تھی جنہوں نے باضابطہ طور پر پھر 500 سال تک دنیا میں اسلامی پرچم کو لہرایا. اذلۃ علی المؤمنین، دوسری صفت وہ مومنوں کے لیے نرم اور مہربان ہوں گے. تیسری صفت عزت علی الکافرین، کافروں کے لیے وہ زور آور اور سخت ہوں گے. چوتھی صفت یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ راہ خدا میں جہاد کریں گے. پانچویں صفت ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ احکام اسلام کو اپناتے ہوئے تمہیں دہشت گردی کے طعنے سننے پڑیں، تمہیں دقیانوس کے طعنے سننے پڑیں، لیکن تم پردے کو، داڑھی کو، شریعت کے احکامات کو ہرگز نہ چھوڑنا کسی کی ملامتوں اور کسی کی باتوں کو سن کر. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ، یقیناً تمہارا دوست تو اللہ اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، الذین، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں. ومن یتول اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنائے، والذین آمنوا، اور اہل ایمان کو، فإن حزب اللہ، یاد رکھیے کہ تو اللہ کا گروہ ہی آخرکار غالب آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، نہ بنانا تم ان لوگوں کو دوست. لا تتخذوا اولیاء، دیکھیں مفعول اس کا بہت نیچے جا کر ہے. الذین اتخذوا دینکم، کن لوگوں کو دوست نہ بنانا؟ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق بنایا اور کھلواڑ بنایا. کن لوگوں میں سے ہیں یہ مذاق اور کھلواڑ بنانے والے؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے جنہیں کی کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے. والکفار، اور ان لوگوں میں سے جو کہ کافر تھے. واتقوا اللہ، اللہ ہی سے ڈرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. مسلمان اذان پڑھتے تو اس کا مذاق اڑایا جاتا، یہ کیا چیخ و پکار ہو رہی ہے. مسلمان سجدہ کرتے، چونکہ یہود و نصارہ کے مذاہب میں غالباً اس قسم کا سجدہ نہ تھا جیسے ہمارے یہاں، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا. یہ کیا پیشانی کو زمین پر رگڑا جا رہا ہے. قرآن کریم نے کہا یہ جو تمہاری سجدوں کا، تمہاری نمازوں کا یا تمہاری اذانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھنا. یہ پیچھے بھی کل مضمون آیا تھا پرسوں آپ کے سامنے کہ جو لوگ مسلمانوں کا یا مسلمانوں کے شعار کا، اسلامی شعار کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا نہ ہو. اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوا تو بعید نہیں کہ اللہ کے قہر اور اللہ کے غضب کا تم کو بھی نشانہ بننا پڑے. وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تم پکارتے ہو نماز کے لیے، اتخذوا یعنی اذان دیتے ہو، تو وہ اس کا مذاق اور کھلواڑ کرتے ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ایسے لوگ ہیں قوم لا یعقلون، جو کہ عقل نہیں رکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یہودی حاضر ہوئے، جن میں سے کہ ابو رافع بن رافع تھا اور ابو یاسر بن اخطب.
ابو رافع بن رافع اور ابو یاسر بن اخطب، یہ یہودی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. کہا آپ کن کن پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہو؟ آپ نے نام لینا شروع کیا، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام. کہنے لگے بہت اچھا، یہ تو سب ہمارے اجداد ہیں. شعیب علیہ السلام، فلوط علیہ السلام، فلاں فلاں کا، یہ تو بہت اچھا، سب ہمارے اجداد ہیں. تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر پہنچے اور ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، تو ان بدبختوں کی زبان پر ایسی باتیں آئی جو نہیں آنی چاہیے، چونکہ حضرت عیسیٰ کو اپنا دشمن اور عیاذ باللہ ولد الزنا اور نہ معلوم کیا کیا قرار دیتے تھے. تو انہوں نے آگے سے بکنا شروع کر دیا کہ تم چونکہ عیسیٰ کو مانتے ہو اس لیے تمہارے دین سے بدتر کوئی دین نہیں. قرآن میں انہی کے متعلق یہ آیت اتری، قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، حل تنقمون، کیا تم ہم سے عناد، دشمنی محض اس بنیاد پر رکھتے ہو، منا الا ان آمنا باللہ، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، وما انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو ہم سے پہلے اتاری گئی، وان اکثرکم فاسقون، اور تم میں سے بیشتر لوگ فاسق ہیں. تم ہمیں کہتے ہو سب سے بدتر اور ہمارے دین کو. قل هل انبئکم بشر من ذلک، کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں بشر من ذلک، ان لوگوں کے بارے میں، بشر من ذلک جو اس سے بھی زیادہ برے انجام والے ہیں، مثوبۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک. یہ وہ لوگ ہیں من لعنہ اللہ، جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغضب علیہ، اور جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، وجعل منهم القردة والخنازیر، اور جن میں اللہ نے بندر اور خنزیر بنائے، وعبد الطاغوت، جنہوں نے شیطان کی پرستش کی. اولئک شر مکانہ، یہی ہیں وہ لوگ جو انجام کے لحاظ سے بدترین ہیں. وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں. کن کو اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، کن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور کن کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا اور کن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو منع کیا گیا تھا کہ تمہیں سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے، ان لوگوں نے جب شکار پھر بھی کیا مختلف ہیلے اور بہانوں سے، جیسے کہ تفصیلات بارہا پیچھے آ چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنایا. اور جن لوگوں کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، انشاءاللہ کل یہ واقعہ آئے گا سورہ مائدہ کے آخر میں، خدایا ہم پر آسمان سے تو کوئی دسترخوان اتار اور اس میں کھانا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا یقین تو ہے لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. اللہ ایسا ایسا خیوان اور دسترخوان اتار جس میں ہر قسم کی نعمتیں ہوں. اللہ نے کہا انی منزلھا، میں اتاروں گا، لیکن اگر کسی نے انکار کیا فإنی أعذبه عذاب لا أعذب أحدا من العالمین، تو میں ان کو ایسی سزا دوں گا، ایسا عذاب دوں گا جو میں نے جہاں میں دنیا میں کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا. جب اللہ نے وہ دسترخوان اتارا، کچھ لوگوں نے ایمان لایا، کچھ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر پھر بھی ایمان نہیں لایا. انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خنزیر بنا دیا تھا. وجعل منهم القردة والخنازیر، جنہوں نے دسترخوان کا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت پر ایمان نہیں لایا. اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. واذا جاؤکم، یہ لوگ جب آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، منافقین قسم کے تھے، اکثر منافقین یہودیوں میں سے تھے، یہ کہتے سے یاد تھا ہوئی. قالوا آمنا، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے. وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، حالانکہ وہ کفر ہی کے ساتھ داخل ہوئے تھے اور کفر ہی کے ساتھ نکلے، یعنی کفر کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے. اس وقت بھی ان کے دلوں میں کفر چھپا تھا، اور جب یہ آپ کے پاس سے نکلے تب بھی یہ کفر ہی کی نحوست اپنے ساتھ لے کر گئے. واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اللہ جانتا جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں. وترى كثيرا منهم، ان یہودیوں میں سے بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے، یسارعون فی الاثم والعدوان، وہ گناہوں میں اور زیادتی کے اندر، سرکشی کے اندر. میں نے پیچھے بتایا تھا آپ کو، قرآن دو لفظ استعمال کرتا، اسم اور عدوان. اسم اللہ کے حقوق کی حق تلفی کی جائے تو اسے اسم سے تعبیر کرتے ہیں، بندوں کی حق تلفی کی جائے تو اسے قرآن عدوان سے تعبیر کرتا ہے. اور وہ اسم اور عدوان گناہ اور سرکشی کے اندر وہ لپک کے جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ جا پڑتے ہیں. وہ اکلہم السحت، اور حرام خوری کے اندر تیزی کے ساتھ جاتے ہیں حرام خوری کی طرف. لبئس ما كانوا يعملون، بہت ہی بری ہے ان کے وہ اعمال جنہیں وہ کرتے ہیں. لولا ينهاهم الربانیون،
کیوں نہیں روکتے انہیں ان کے مشائخ والاحبار اور ان کے علماء عن قولہم الاثم واکلہم السحت، ان کی گناہوں کی باتوں سے اور ان کی حرام خوری سے، لبئس ما کانوا یصنعون، بڑے برے ہیں ان کے وہ کرتوت جو وہ کرتے ہیں۔ اس دو آیات میں اللہ رب العزت نے بات تو یہودیوں کے سنائی، تم گئے فنا یور گسنو سو گئے دفعہ، لیکن امت مسلمہ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کے اندر دو قسم کے طبقے ہوں گے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو مجرم ہے، جو گنہگار ہے، چاہے وہ حرام خور ہوں، چاہے وہ تارک الصلاۃ نماز چھوڑنے والے ہوں، چاہے رشوت خور ہوں، سود خور ہوں، یا زانی ہوں یا قاتل ہوں۔ ان سے بڑا مجرم وہ طبقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو شعور دی، عقل دی، فہم دیا، اور وہ بالکل آنکھیں بند کر کے ان کے جرموں پر بیٹھتے ہیں اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے، وہ ان سے بڑے مجرم ہیں۔ یوشع بن نون علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھی کی کہ تمہاری طرف، تمہاری قوم کے اندر ان قریب 1,00,000 لوگ ہلاک کیے جائیں گے، جس میں کہ 60,000 گنہگار ہوں گے اور 40,000 نیک لوگ۔ یوشع بن نون نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان 60,000 کا ہلاک کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان 40,000 نیک لوگوں کا ہلاک کرنا کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ بھی گنہگاروں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا رکھتے ہیں، اور یہ نیک لوگ کبھی بھی ان کو ان کے گناہوں پر روکتے ٹوکتے نہیں ہیں، گویا کہ یہ بھی دل سے ان کے گناہوں پر راضی ہیں اگرچہ خود گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا جاؤ فلاں بستی پر عذاب نازل کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ خدایا اس میں تو آپ کا ایک بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار بندہ ہے، آپ کا ولی اللہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو بھی ہلاک کر دو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماتھے پر کبھی شکن تک نہیں آئی اور اس کے کانوں پر کبھی جوں تک نہیں رہیں گی، ان لوگوں کے جرم کو دیکھ کر، ان لوگوں کے ظلم کو دیکھ کر۔ اس لیے اس امت کے اندر بہت بڑا فریضہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ لولا ینہاہم الربانیون، پہلا فریضہ کن کا بنتا ہے؟ اللہ والوں کا اور علماء کا، جیسا کہ بنو اسرائیل کے اندر تھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کی، اہل حل و عقد کی زیادہ ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں۔ ان قولہم الاسم، گناہوں سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ اکلہم السحت، حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ حالانکہ گناہ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ کبیرہ گناہ 7 ہیں، چونکہ ایک حدیث میں 7 کا تذکرہ آیا ہے، تو حضرت ابن عباس نے آگے سے کہا تھا 7 نہیں، اگر تم 700 کہو تو وہ بھی کم ہی، اگر تم 700 کہو تو وہ بھی کم ہی۔ بعض علماء نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی ہیں، مثلا امام ذہبی کی کتاب ہے الکبائر، انہوں نے تقریباً 80 گناہوں کی فہرست تیار کر کے اس پر پورا مضمون لکھا ہے، یہاں موجود ہے لائبریری کے اندر۔ اور اسی طریقے سے بعض علماء نے باضابطہ گنتی کی اور 400 وہ گناہ شمار کرائے جو کبیرہ ہوتے ہیں، یعنی جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ ان 400 گناہوں میں سے اللہ نے صرف ایک حرام خوری کا تذکرہ کیوں کیا؟ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا شدید اور بدترین گناہ ہے حرام کھانا۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، چاہے رشوت کے ذریعے سے کھایا جائے یا سود کے ذریعے سے کھایا جائے یا لوٹ مار اور کر کے چوری کر کے کھایا جائے۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ بند ہو جائیں اور لعنت ہو ان پر ان کی اس بات کی وجہ سے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آئے، ان کی معاشی پالیسی وہی تھی جو اس وقت پوری دنیا میں چل رہی ہے کہ ہر جگہ کی معیشت پر بینکوں کے ذریعے سے قبضہ کرو۔ تو مدینہ میں حالانکہ اکثریت یہود و اوس و خزرج کی تھی، لیکن مارکیٹ پر قبضہ اور تجارت پر قبضہ یہودیوں کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بنو قینقاع کے بازار میں مسلمانوں کا جانا بند کیا اور سوق المدینہ کے نام سے مسجد نبوی کے سامنے ایک نیا بازار کھولا، تو ان کی تجارت ماند پڑ گئی اور ان کی دکانیں بند ہونے لگی، معیشت ان کی کمزور ہو گئی۔ تو اس پر وہ اللہ کو گالیاں دینے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے۔ اور اللہ کا ایک دستور یہ بھی ہے کہ اللہ قوموں کو آزماتے ہیں، پہلے فراخی کے ذریعے سے، پھر تنگی کے ذریعے سے، لعلہم یضرعون، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ایمان لے آئیں، جیسا کہ 7ویں سپارے کے نصف اور 9ویں سپارے کے پہلے صفحے پر آئے گا، تاکہ وہ گڑ گڑائیں، باز آ جائیں، ایمان لے آئیں کسی طریقے سے۔ اس لیے اللہ قوموں کو غربت میں مبتلا کرتے ہیں۔
لیکن ان بدبختوں نے اللہ کو گالیاں دینی شروع کی. انہی میں سے ایک نباش ابن قیس تھا، نباش ابن قیس، اور فخاس بن عازورہ، اور اسی طریقے سے دیگر کچھ لوگ. لیکن قرآن نے ان دو آدمیوں کی طرف بات منسوب کرنے کے بجائے سارے یہودیوں کی طرف اس بات کو کیوں منسوب کیا کہ یہودی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے؟ کہنے والے تو صرف دو تھے، تو منسوب انہی دو کی طرف بات ہونی چاہیے. قرآن تو منصف کتاب ہے، سارے یہودیوں کی طرف بات کو کیوں منسوب کیا گیا؟ اس لیے کہ جب انہوں نے یہ بات کی تو سارے یہودیوں نے اس پر چپ سادھ لی، خاموشی اختیار کی، گویا کہ وہ بھی ان کی اس بات پر راضی تھے. ضروری نہیں کہ انسان کلمہ کفر زبان سے بولے، کسی دوسرے نے بولا اور آپ نے خاموشی اختیار کی، گویا کہ آپ بھی اس پر راضی، کبھی تو زبان سے کبھی دل سے. ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، یہ کتاب یعنی قرآن کریم ان میں سے بہت سوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گی. ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے جانب، آپ کے رب کی جانب سے اتارا جا رہا ہے یعنی یہ کتاب قرآن، لَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بہت سو کی سرکشی، طغیان و کفرا، اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گی. لَيَزِيدَنَّ اضافے کا باعث بنے گی. چونکہ ابھی تک مثال 10 صورتیں اتری تھی یا 50 صورتیں اتری تھی، انہوں نے ان 50 صورتوں کا انکار کیا تو یہ 50 صورتوں کے کافر ہوئے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے 20 صورتیں اور اتاری، انہوں نے ان 20 صورتوں کا بھی انکار کیا. تو کل تک تو 50 کا انکار تھا، آج 70 کا انکار ہوا، تو گویا کہ ان کا کفر بڑھے گا جتنا قرآن اترے گا. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان دشمنی ڈالی، والبغضاء دشمنی اور بغض ڈالا قیامت کے دن تک. خود یہودیوں کے آپس میں دشمنی، اس جنگ کے عالم میں بھی وہ آپس میں کھینچا تانی اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور کرسی کے لیے ایک دوسرے کی کرسی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہودیوں کے آپس میں اور عیسائیوں کی جو آپس میں دشمنی رہی ہے وہ تو مشہور زمانہ ہے کہ بخت نصر نے ان کا کس طریقے سے قتل عام کیا، اور پھر عیسائیوں نے آگے کیسے انتقام لیا. تاریخ کے صفحات میں یہ ساری حقیقتیں موجود ہیں. کلما اوقدوا نارا للحرب، جب جب یہ جنگ کی آگ بجھاتے ہیں، یہ بھڑکاتے ہیں، اطفأ اللہ، اللہ اس کے بجھاتے ہیں. کعب بن اشرف اور دیگر سردار باضابطہ طور پر مکہ مکرمہ گئے اور وہاں کے لوگوں کو، غطفان گئے، وہاں کے لوگوں کو بھڑکایا، مسلمانوں پر حملہ کرو. اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کرتے ہیں، اللہ جنگ کی آگ کو بجھاتے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں فرماتے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں، واتقوا ڈریں اللہ تعالیٰ سے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ عیش و آرائش کے باغات میں ان کو داخل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات و انجیل کی مکمل اور پوری پابندی فرماتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور اس قرآن کی جو ان کی جانب اتارا گیا ان کے رب کی جانب سے، لأکلوا من فوقہم، تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے، ومن تحتہم، اپنے تحت ارجلہم، اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی ان کو روزی ملتی. منہم امۃ مقتصدہ، ان میں کی ایک جماعت ایسی ہے جو اعتدال پر ہے. وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ بڑے برے ہیں ان کے وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کو ایک چیز بتائی کہ اگر تم مکمل دین پر عمل کرو گے تو اللہ زمین و آسمان سے تمہارے لیے روزی کے، برکتوں کے دروازے، رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے. جب ان کے لیے یہ وعدہ ہے تو ہمارے لیے بدرجۂ اولا ہے. معلوم ہوا دین اور شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں. اور کتنے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اوپر سے بھی، یعنی بارشیں آسمان سے بکثرت ہوں گی، اور غیبی خزانے اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی طریقے سے تمہاری مدد ہوگی. اور من تحت ارجلہم، تمہارے قدموں کے نیچے سے یعنی زمین سے اللہ تعالیٰ بکثرت پھلوں کو، اناج کو، فصلوں کو اگائے گا. اور آج کل کے زمانے میں سونا، چاندی، پٹرول، گیس کے سارے ذخائر من تحت ارجلہم، سب کے سب پاؤں کے نیچے سے تو زمین سے ہی نکل رہے ہیں. لیکن اگر لوگ شریعت پر مکمل عمل کریں، منہم امۃ مقتصدہ، ایک جماعت ان میں سے اعتدال پر ہے. جیسے کہ کچھ لوگ تھے مثلا شاہ حبش نجاشی اعتدال پر تھا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ،
اور ایک نام تو بار بار آتا ہی حضرت سلمان فارسی حضرت عبداللہ ابن السلام کا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ پہنچائیے اس قرآن کو، اس وحی کو جو آپ کی جانب اللہ کی طرف سے اتاری جائے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ ہی آپ کی لوگوں سے حفاظت کرے گا، ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر عمل کیا، صحابہ سینکڑوں صحابہ کو اپنی زندگی میں آپ نے حافظ قرآن بنایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کی رخصتی کے فوراً بعد جنگ یمامہ پیش آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ایک روایت کے مطابق اس میں 700 صحابہ ایسے شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے، اور ایک روایت کے مطابق 70 ایسے صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ یہ کس نے تیار کیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتابوں میں تو باضابطہ 40 ان صحابہ کا نام بھی آتا جو حافظ قرآن تھے۔ یہ جمعیت کس نے تیار کی؟ اللہ کے رسول نے۔ تو بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کے پیغام کو پہنچایا امت تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی طرف اتارا گیا تھا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں پہنچا، الا هل بلغت، کیا خدا نے جس پیغام کے پہنچانے کا مجھے حکم دیا تھا میں نے اسے پہنچایا؟ لوگوں نے بولا نعم نعم نعم۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اے خدا تو گواہ رہنا، اے خدا تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے اس پیغام کو پہنچایا جو تو نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو اب حاضر ہیں وہ بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں تک اس پیغام خداوندی کو پہنچائیں۔ یہ جو قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حکم کی تعمیل ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہر وقت صحابہ متعین رہتے، دائیں بائیں آگے پیچھے، کبھی سعد ابن معاذ، آپ کے گھر پر بھی پہرے داری رات بھر دی جاتی تھی۔ جب اللہ نے یہ آیت اتاری واللہ یعصمک من الناس، تو اب آپ کے سیکورٹی گارڈز ہٹا دیے گئے، اب آپ کی سیکورٹی ہٹا دی گئی، آپ کی پہرے داری ہٹا دی گئی، اور آپ نے کہا کہ اب مجھے کسی کے پہرے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے میری حفاظت کا خود وعدہ کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، آپ کہہ دیجئے او اہل کتاب لستم علی شیء، تم کسی بھی مذہب و دین پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو۔ وما انزل الیکم من ربکم، تورات اور انجیل کے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں ان کتابوں میں حضرت محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے اس حکم کو فالو نہ کرو۔ وما انزل الیکم، اور اس قرآن کو نہ مان لو جو تمہاری طرف اتارا گیا تمہارے رب کی جانب سے، اس کو قائم نہ کر لو۔ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، یہ کتاب جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے ان میں سے بہت سو کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گی۔ فلا تأسا، افسوس نہ کریں آپ کافر لوگوں پر جب وہ مانتے ہی نہیں۔ ان الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، والصابیون، اور جو صابین ہیں، والنصارى، اور جو نصارى یعنی عیسائی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، وہ عامل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلا خوف علیہم، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہیں وہ رنجیدہ ہوں گے۔ 4 طبقات کا ذکر آیا۔ ایمان والے آپ جانتے ہیں مسلمان، یہودی بھی آپ جانتے ہیں، صابین وہ لوگ کہلائے جاتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی آسمانی شریعت کو مانا کرتے تھے۔ یہود و نصارہ تو وہ معلوم ہی آپ کو، تورات کو ماننے والے یہود اور انجیل کو ماننے والے نصارہ، لیکن صابین وہ کہلاتے تھے جو کسی دیگر آسمانی شریعت، مگر شرط ہے آسمانی شریعت کو ماننے والے ہوا کرتے تھے۔ من آمن باللہ، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، اور اب نیک اعمال کا مطلب یہ ہے نیک عمل وہی کہلائے گا جو شریعت محمدی کے مطابق ہوگا تو اسی کا وہ عمل قبول ہوگا، جو شریعت محمدی کے مطابق نہیں تو وہ عمل بھی کوئی قابل قبول نہیں۔ یہاں پر وہ حدیث میں پھر دہرانا چاہتا ہوں، فوالذی بیدہ نفس محمد، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے جو بھی یہودی اور نصرانی پائے گا، ثم لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، میرے زمانے کے اندر پھر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، الا کان من اصحاب النار، وہ دوزخی ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ گویا کہ اب نجات کا دار و مدار صرف اور صرف اسلام پر ہے۔ یہودیت کا مذہب یا نصرانیت کا مذہب ہو، یہ ہرگز اب عند اللہ قبول نہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
اور دوسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا کسی اور مذہب کا طلبگار ہو تو اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے وعدہ لیا بنو اسرائیل سے اور ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھیجے، اتنے پیغمبر بھیجے، کچھ حد ہی نہیں ہے، کچھ روایات میں آتا ہے 1000 پیغمبر، کچھ میں آتا 4000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجے۔ اشیاء کشیر مز مثال کے طور پر 10 شہر، اگر بنو اسرائیل کا زمانہ ہوتا 10 شہروں کی طرف 10 پیغمبر ہوتے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب جب ان کے پاس کوئی پیغمبر آیا بما لا تہوی انفسہم، ایسی بات لے کر جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ ہوتی، فریقا کذبوا، تو کچھ پیغمبروں کو تو ان یہودیوں نے جھٹلایا، وفریقا یقتلون، اور کچھ پیغمبروں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ وحسبوا، اور ان یہودیوں نے خیال کیا اللہ تکون فتنۃ، کہ انہیں کوئی سزا نہیں ہوگی، فعاموا، وہ اندھے بن کر رہے، وصموا، بہرے بن کر رہے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی، ثم عموا، پھر وہ اندھے اور بہرے بن کر رہے، کثیر منہم، ان میں سے اکثر لوگ، واللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تحقیق کی کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بولا، یعنی یہ یہودی اس خیال کرتے ہیں کہ جو ہم نے پیغمبروں کو قتل کیا یا پیغمبروں کو ہم نے تکذیب کیا ہم بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ اندھے اور بہرے بن رہے ہیں، ان کو تو سزا ملے گی۔ ہوتا کیا کہ جس بھی پیغمبر نے ان کو کوئی ایسی بات بتلائی جو ان کے دل کے خیال کے مطابق نہ ہوتی، اس کو قتل کر دیتے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، مرضی کا دین چاہتے تھے، وہ خدائی دین نہیں چاہتے تھے بلکہ مرضی کا دین چاہتے تھے۔ اس امت میں بھی اس وقت یہی مصیبت ہے کہ مرضی کا دین چاہتے ہیں لوگ خدائی دین نہیں چاہتے، مشکل احکامات پر عمل نہیں کرنا چاہتے، آسان احکامات پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ زندہ مثال یہ تھے حنفی سے شامس کس رکس تروی پرن 8 رمضانس میں ساری بنن نو چھو کیا ایسا حنفی، اب جن کا عقیدہ ہے ہی 8 کا تو ان سے ہمیں چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، لیکن تو یہ ونن چھو وہ تو روزدری مز کے 8 پرن۔ اتر کور میں ایکس مسجد مز دریافت کیا کتیا لوگ نیران دن ات گھن نصب کھت زیادہ مسجد خالی 8 پہ یمن مز کتیا تم لوگ 8 ول یہن عقید دن تم 2-3 ٹوٹل 2-4 آسان تم یم 4 صف چلان یم کم تم ساری یم بالکل نعرہ تکبیر ہم کیا چاہتے 20 رکعت، یم تم لوگ لڑتے تو ہیں 20 رکعت پر لیکن پڑھتے ہیں صرف 8۔ وہ کیا ہوا؟ مرضی کا دین، بما لا تہوی انفسہم، جو چیز ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی ہے اس کو اپناتے ہیں، جو چیز نفس پر بھاری ہو جائے اس کو نہیں مانتے۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ بولا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ وقال المسیح، حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، مأواہ النار وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کل بھی اس سلسلے میں گفتگو آئی تھی، لقد کفر الذین، اس کو بھی پڑھی لیجیے، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں بولا کہ اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ اب دیکھیں 2 عقیدے آئے، ایک اوپر عقیدہ آیا، یہ یعقوبیہ کا عقیدہ تھا، باضابطہ طور پر ان میں ایک فرقہ تھا یعقوبیہ جن کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ کی ذات مسیح ابن مریم کے وجود میں حلول کر گئی اور دنیا میں جو عیسیٰ مسیح آئے گویا کہ عین خدا آیا تھا عیسیٰ کی شکل کے اندر، عیاذ باللہ۔ دوسری جماعت وہ تھی جو کہتی تھی نہیں خدا 3، عیسیٰ اللہ کا بیٹا الگ خدا، اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے ان کو، اور مریم کو الگ خدا اور خود خدا کو الگ خدا۔ بعد میں کچھ ایک طبقہ اور پیدا ہو گیا جو مریم کو خدا نہیں مانتا تھا بلکہ روح القدس یعنی جبریل امین کو خدا مانتا۔ اس وقت جو دنیا کے اندر عیسائی ہیں یہ وہی لوگ ہیں اکثریت کے اندر جو روح القدس کو تیسرا مانتے ہیں، ایک عیسیٰ کو خدا، ایک اللہ کو خدا، اور ساتھ ساتھ میں روح القدس جبریل امین کو تیسرا خدا مانتے ہیں۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں کا تیسرا ہے۔ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کفر کیا۔ اللہ نے آگے اس پر کچھ دلائل دیے۔ کیا عیسیٰ کا باپ نہیں تھا؟ کیا عیسیٰ کی ماں نہیں تھی؟ باپ تو ان کا نہیں تھا۔ عیسیٰ کی ماں نہیں تھی؟ کیا عیسیٰ کھاتے نہیں تھے؟ کیا عیسیٰ پیتے نہیں تھے؟ جو شخص کھائے گا پیے گا وہ تو محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ،
کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یوں بولا اللہ تین میں کا تیسرا ہے، وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ نہیں کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ، وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر یہ عیسائی لوگ باز نہیں آئے عَمَّا يَقُولُونَ ان باتوں سے جنہیں یہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو پکڑے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیوں وہ توبہ نہیں کرتے اللہ کے سامنے اور کیوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے استغفار نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، کیا وہ توبہ نہیں کریں گے اللہ کے سامنے؟ کیا وہ استغفار نہیں کریں گے اللہ کے سامنے؟ جبکہ اللہ کی ذات بخشنے والی اور مہربان ہے۔ اب اللہ ان کے عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں، مل مسیح ابن مریم، نہیں تھے مسیح ابن مریم، نہیں تھے مسیح ابن مریم، مسیح مریم کے بیٹے نہ تھے، الا رسول، مگر رسول۔ جو بیٹا ہو گیا وہ تو محتاج ہے اپنے وجود کے اندر ماں کا، جب اپنے وجود کے اندر ماں کا محتاج ہو گیا وہ خدا کہاں سے ہو گیا؟ قد خلت من قبلہ الرسل، جیسے دیگر پیغمبر اس سے پہلے گزر چکے تھے ویسے بھی وہ ایک رسول تھے، قد خلت گزر چکے ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول، وامہ صدیقہ، ان کی ماں پاک باز تھی۔ یہودی جو ان پر غلط الزام لگایا کرتے تھے ایسی نہ تھی ان کی ماں بلکہ وہ پاک باز تھی۔ کانا یاکلان الطعام، ماں بیٹے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ عقل کے اندھو جو کھانا کھائے گا وہ خدا کہاں سے ہو گیا؟ کانا یاکلان الطعام، وہ بھی تو عام انسانوں کی طرح تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، دیکھے تو صحیح کیسے ہم کھول کھول کر ان کے سامنے احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھیے تو انا یؤفکون، وہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو نہ تو تمہارے نفع کے مالک ہو سکتے ہیں اور نہ نقصان کے، واللہ هو السمیع العلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سننے والے اور جاننے والے۔ ایسی چیز کی پوجا کرتے ہو جو نفع کے مالک نہیں، نقصان کے مالک نہیں۔ کل بھی گفتگو آئی تھی، اس ذیل میں نے ایک جملہ آپ کو بتایا تھا، میں اس کو دوہرا دیتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے اچھی طریقے سے، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں، زمین پر واپس آئیں گے اور وہ تبھی موت مریں گے، تبھی موت انتقال فرمائیں گے۔ جبکہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پھانسی پہ چڑھائے گے۔ جس کو پھانسی پہ چڑھایا جائے تو گویا تو وہ تو اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں، یا ہمارے عقیدے کے مطابق جو انتقال کرے گا مر جائے گا وہ اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو یہ کیا ہو بچائے اس کو۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب، آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، نہ کرو تم غلو اپنے دین میں نہ حق، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا، اور نہ چلو ان لوگوں کی خواہشات پر جو کہ بھٹک گئے راستے سے اس سے پہلے، واضلوا کثیرا، اور بہت ساروں کو انہوں نے گمراہ کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ غلو عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے سلسلے میں دنیا کے دو قومیں ان کی ذات میں افراط و تفریط کر کے جہنم کا ایندھن بن گئی۔ عیسائیوں نے اتنا غلو کیا کہ ان کو پہلے تو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور پھر عین خدا قرار دیا، غلو کیا، اور یوں وہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ رچن ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اور یہودیوں نے ان کے سلسلے میں تفریط کی، یعنی ان کے مقام رتبے کو اتنا گھٹایا کہ ان کو پیغمبر ہی نہیں مانا، ان کو اپنا دشمن قرار دیا، اور عیاذ باللہ حضرت مریم پر طرح طرح کے الزامات اور بہتان لگائے اور حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دیا۔ یہ دو جماعتیں ان کے حوالے سے غلو میں مبتلا ہو گئیں۔ اس امت کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوئی، کچھ لوگوں نے باضابطہ پیروں کو اور انبیاء کی محبت میں اتنا غلو کر گئے کہ ان کو متصرف قرار دیا، مختار قل قرار دیا، حاضر و ناظر قرار دیا، عالم الغیب قرار دیا، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرایا باضابطہ پیغمبروں کو۔ یہ اس امت کے اندر بھی غلو ہوا۔ اور حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے بھی اس امت کے اندر فرقے پیدا ہوئے ان کی محبت میں غلو کی وجہ سے۔ ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ گئی کہ باضابطہ اذانوں میں ان کا نام لیا جانے لگا، اشہد ان علی ولی اللہ، ان علی ولی اللہ، اور باضابطہ یہ حکم لگنے لگا کہ حضرت علی جو ہیں اللہ کے ولی تھے۔ بعد میں کسی نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے عیاذ باللہ وحی کی کچھ چیزیں چھپائی، ایسے الزامات لگائے گئے۔
حضرت علی کی محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت صحابہ کو کافر قرار دیا، باقی صحابہ کو اتنے آگے بڑھ گئے، اور دوسری جماعت پھر ان کے غلو کا توڑ کرنے کے لیے اتنی تفریط میں مبتلا ہو گئی، اتنی تفریط میں مبتلا ہو گئی، اور دفاع یزید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ یزید پر علیہ الصلاۃ والسلام اور رضی اللہ عنہ اور رضوا عنہ کا لقب لگانے لگے، وہ ان کے دفاع کے اندر، ان کی ضد کے اندر، جبکہ ہم سارے کے صحابہ کا ادب و احترام کرتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، نہ کسی کو ہم اس رتبے سے صحابی سے بڑھ کر کسی کو امام اور کسی کو پیغمبر مانتے ہیں، اور نہیں کسی کو ہم اس کے رتبے سے نیچے گھٹاتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، تو لہٰذا غلو ہو، افراط ہو، تفریط ہو، اس سے گمراہی کی راہیں پیدا ہوتی ہیں۔ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسرَائِيلَ، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنو اسرائیل میں سے، داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کے زبانی، ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور وہ سرکشی کیا کرتے تھے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، نہیں وہ باز آیا کرتے تھے اس گناہ سے جس کا وہ، نہیں وہ منع کرتے تھے اس گناہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، بڑی بری حرکت تھی وہ کیا کرتے، جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی بنو اسرائیل کا طریقہ کیا تھا، ان کے علماء کا اور ان کے احبار کا، جیسا کہ پیچھے بھی ابھی یہ مضمون آیا، کسی شخص نے گناہ کیا، ایک دن انہوں نے اس کو منع کیا، لیکن اگلے دن سے خود ہی ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا شروع کر دیا، اگلے دن سے خود ہی ان کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کی علماء کی اس حرکت کو ناپسند کیا کہ جو لوگ سود خور ہیں، جو لوگ قاتل ہیں، جو لوگ مجرم ہیں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھو، تم تو ان کے ساتھ دوستیاں گاڑتے ہو، یہ تمہارے لیے درست اور جائز نہیں۔ اس امت کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے علماء کا لبادہ اوڑھ کر، داڑھی ٹوپی رکھ کر لوگوں کے نذرانوں کو وصول کرنے کے لیے ظالموں کے ساتھ اپنا اٹھنا اور بیٹھنا رکھا ہے، محض لوگوں کے نذرانے اور ہدایہ اور تحائف حاصل کرنے کے لیے۔ یقین نہیں آتا، جاؤ ہمسایہ ملک میں، جاؤ ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، دیکھو ہزاروں ایسے آپ کو چور اور ڈاکو ملیں گے جن نے بڑی نورمانہ شکل، فرشتوں جیسی صورت بنا رکھی ہے، لیکن وہ ان ظالموں کو یا ان حکمرانوں کو یا ان لوگوں کو کبھی بھی گناہوں سے نہیں روکتے ہیں جن کے ساتھ ان کا اٹھنا اور بیٹھنا ہوتا ہے، کہیں ان کے نذرانے اور ہدیے اور تحفے تحائف بند نہ ہو جائیں، اور ان سے دین کو چھپاتے ہیں۔ ترى كثيرا منهم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو، يتولون الذين كفروا، وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ تو اگر عالم کوئی ایسی حرکت کرتا ہے وہ بھی برا ہے، وہ بھی غلط ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بڑی بری ہے وہ چیز جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی۔ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہو گیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا جو شخص کافروں کے ساتھ دوستی رکھے گا، دلی دوستی۔ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، اگر یہ یہود و نصارہ ایمان لے آتے اللہ پر اور پیغمبر پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ اس پیغمبر کی طرف اتارا گیا، ما اتخذوهم اولیاء، تو یہ ان کافروں کو دوست نہ بناتے، ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ تو بنو قریظہ کے دوستی، بنو نذیر کے دوستی اہل غطفان کے ساتھ تھی، مکہ کے مشرک سرداروں کے ساتھ تھی، اور آج بھی دیکھیں کہ یہود و نصارہ کی دوستی جو نام نہاد برائے نام یہود و نصارہ ہیں، ان کی دوستی انہی مشرکوں کے ساتھ ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ پائیں گے مسلمانوں کا سب سے زیادہ سخت ترین دشمن ان لوگوں کو جو یہودی ہیں اور ان لوگوں کو جو کہ مشرک ہیں، والذین اشرکوا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، آپ پائیں گے اہل ایمان کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا، محبت میں قریب تر ان لوگوں کو جنہوں نے یوں بولا ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس وجہ سے کہ ان میں علماء ہیں، ورہبان، اور تارک الدنیا درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر اختیار نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے زیادہ دشمنی آپ کے ساتھ کس نے کی؟ یہودیوں نے کی۔ آپ علیہ السلام کو کھانے پر بلا کر دعوت میں زہر کس نے ملایا؟ یہودیوں نے۔ آپ علیہ السلام کو کسی مقصد کی خاطر جب آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باضابطہ اوپر سے چکی کا پاٹ گرانے کی سازش کس نے کی؟ یہودیوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باضابطہ طور پر مکہ جا کر، غطفان جا کر، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ کعب ابن اشرف نے ایگریمنٹ کیا اور ان کو بھڑکا کر لایا کہ مسلمانوں پر اٹیک کرو، اور غطفان کے یہودیوں کو یہ سازشیں کرنے والے کون تھے؟ باضابطہ طور پر یہودی تھے۔ اور اسی طریقے سے عین جنگ کے موقع پر
غزوہ خندق میں دھوکہ دے کر مشرکوں کے ساتھ جا ملنے والے کون تھے؟ یہی مشرک تھے، یہی یہودی تھے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے مواقع پر مسلمانوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے میڈیا کی سطح پر مسلمانوں کے خلاف باضابطہ گانے والیاں رکھی تھی کعب بن اشرف اور یہودیوں نے، جو مسلمانوں کے خلاف گندے اشعار گاتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے۔ ہر لحاظ سے انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو ستایا جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے دشمن تمہارے ہیں۔ اس کے بجائے نجران کے عیسائی کچھ لوگ آئے اور اللہ کے رسول کا کلام سنا، ایمان لایا، اور قرآن سن کر ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کے اندر کلی گفتگو آئے گی، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے باضابطہ طور پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سب سے بڑے دشمن کون تھے؟ یہود اور مشرکین۔ نصارہ کم دشمن تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں علماء بھی تھے اور تارک الدنیا درویش بھی تھے۔ آج کے دور کے اندر جو نصارہ زمین پر موجود ہیں، نہ ان کے اندر علماء موجود ہیں، نہ ان کے اندر تارک الدنیا درویش ہیں۔ تو دیکھیے کہ اس زمانے کے نصارہ مسلمانوں کے یہودیوں سے بھی بڑھ کر، مشرکوں سے بھی بڑھ کر دشمن ہیں۔ افغانستان کو تخت و تاراج کرنے والے، عراق کو تخت و تاراج کرنے والے، غزہ کو اگر اصلاً دیکھا جائے تخت و تاراج کرنے والے وہ تو یہی ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ یا عیسائی اہل کتاب کہتے ہیں۔ اصلاً تو یہی صہیونی لوگ ہیں، تو اصلاً یہی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ کیوں؟ قرآن نے جو وجہ بیان کی تھی، ان کے اندر علماء و تارک الدنیا درویش ہیں، انہوں نے مذہب کو جب سائڈ پر رکھ دیا، اب وہ نام کے تو عیسائی ہیں لیکن حقیقتاً وہ دہریہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے شر سے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔